خصوصی مناظر اسلام وکیل احناف حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کو اس ادارے میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے مدرسے کے رئیس حضرت مولانا محمد یوسف مدنی دامت برکاتہم کی طرف سے اور تمام انتظامیہ کی طرف سے ہم حضرت کے انتہائی مشکور ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت کے گوناگو مصروفیات ہے، اس کے باوجود حضرت نے شفقت فرماتے ہوئے ہمیں وقت دیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت کو جو ہم نے موضوع دیا ہوا ہے وہ تفسیر بالرائے کے کچھ ضروری اصول و شرائط اور سلف کا منہج تفسیر اور دور حاضر، تو انتہائی ایک اہم موضوع ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جن حضرات کو دعوت دے رہے ہیں تو ان کو ہم ایسے موضوعات دے رہے ہیں کہ جس سے آپ کا علمی فائدہ ہو۔ درس نظامی میں وہ موضوعات عام طور پر ہوتی نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ فضلاء ہیں، متخصصین ہیں، علماء ہیں، تاکہ ان حضرات سے کم وقت میں آپ استفادہ حاصل کر لیں۔ لہذا میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم کو۔ باقی تصویر اور ویڈیو کے لیے یعنی سخت پابندی ہے جامعہ کی طرف سے، کوئی ساتھی تصویر نہ بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، وقال تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام، حضرت اقدس مولانا شیخ الحدیث محمد یوسف دامت برکاتہم العالیہ کا حکم تھا، میرے خیال میں مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے آپ نے مجھے غریب کو یاد فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک جنگل میں رہ رہے ہیں، یہاں آپ کے ہاں کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر میرے ذہن میں تو میں نے کہا چلو، مفسرین تو چلے گئے، گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پتے رہ گئے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ حضرات چلے گئے، حضرت کا حکم تھا، میں نے کہا کہ چلو، ہم عاد اور سمود کی بستی میں رہ رہے، اب چلو سبا کی بستی میں بھی جائیں، کم از کم کھانا تو اچھا ملے گا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مسئلہ تفسیر کا، اور یہاں بھی جیسے میں حاضر ہو گیا تو ایک ساتھی نے مجھے پرچی دی کہ آپ
اس موضوع پر چلیں گے، تفسیر بالرائے کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہے۔ جب اس کے اصول اور ضوابط ہو تو اس کو تفسیر بالرائے کون کہے گا؟ جس کے اصول اور ضوابط آپ پوچھ رہے ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ تفسیر بالرائے ہے وہی کہ جس کے اصول اور ضوابط نہیں، جو اصول اور ضوابط سے خارج چیز ہے۔ تفسیر فسر سے ہے اور تفعیل کے اندر اس کو لیا گیا ہے، اور تفسیر تکشیف کے معنی میں ہے، اور مادہ اور مجرد اور اصل ماخذ اس کا فسر ہے، اور یہ فسر بھی مقلوبات میں سے ہے سفر اصل میں۔ سین مقدم ہے، فا دوسرے نمبر پر ہے، را تو بہرحال دونوں میں آخر میں ہے۔ اس سفر کو کر دیا فسر، اور پھر تفعیل میں لے گئے تفسیر۔ سفر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے انسان کو۔ ویسے حاضر کے اندر خوشی میں، فراوانی میں ہر دوست حامی بھرتا ہے کہ جی میں خدمت کروں گا اور میں آپ کا وفادار ہوں، آپ کے لیے جان بھی پیش کر دوں گا۔ لیکن سفر میں جب آدمی کے اعصاب اور اعضاء جواب دے چکے ہوتے ہیں، اس موقع پر دوست اور دشمن اور وفادار اور غیر وفادار، ہمدرد اور غیر ہمدرد کا پتہ چلتا ہے۔ کہ سفر کے دوران پھر پتہ چلتا ہے کہ اصلی دوست کون ہے اور نقلی دوست کون ہے۔ تو جس طریقے پر سفر ہو الکاشف عن حقیقت الحال ہے، حقیقت حال کو سفر واضح کر دیتا ہے، سفر میں پتہ چلتا ہے۔ ہندوستان میں علماء گزرے ہیں لیکن سفر میں کسی نے کسی کی خدمت نہیں کی سوائے مولانا مدنی کی۔ خدمت کی ہے، خدمت ایک کلی مشکک ہے، خادم، خدمت ہر ایک نے کی ہے، لیکن حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بندے کی عاجزی اور تواضع اور اس بندے کی ہمت۔ 82 سال کی عمر میں دونوں کا انتقال ہے، حضرت تھانوی بھی اور حضرت اقدس شیخ العرب ولاج حسین مدنی۔ لیکن سفر کے دوران کوئی سو رہا ہے تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ یہ ہوا ہے۔ ایک تو اس کی عاجزی اور تواضع اور اس کی ہمت، کہ جوانوں کی ہمت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث جو ہمارے حضرت فرماتے تھے، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، کہ اس زمانے کے اندر اگر کسی کو شیخ الحدیث کہا جائے اور یہ لفظ جس کو جچتا ہے وہ صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، باقی تو اب شیخ الحدیث بنات کی بھی ہے سب، چلتا رہتا ہے۔ حضرت فرماتے کہ میں نے کوشش کی کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ اس کی ہمت، عاجزی، تواضع اور پھر اس کی ہمت، تکرا تو اس کی مذہب میں ہے ہی نہیں۔ تو فکما ان سفر کاشف عن حقیقت الحال ہے، جس طرح سفر حقیقت حال کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ ہمدرد ہے، غیر ہمدرد ہے، یہ حقیقی دوست ہے اور یہ لفاظ ہی صرف الفاظ تک دوست ہے۔ سفر سے حقیقت حال بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے پر تفسیر میں بھی یہی ہے، اسی سفر کو پھر فسر کر دیا، قلب کر دیا اور اس کو تفعیل میں لے گیا۔ اب خود فسر وہ کشف کے معنی میں ہوگا، لیکن تفعیل میں جب لے گئے تو اب تفعیل تکشیف کے معنی میں ہوگا۔ اس لیے تفسیر کا معنی آپ یہ کریں گے، وہ تکشیف ہو، هو الکاشف المدلولۃ نظم القرآن، کہ نظم قرآن کے مدلول کو واضح کر دے۔ مدلول پھر وہ ہوگا لفظ قرآن کے ما یدل علیہ اللفظ، اور مفہوم یہ ہے کہ ما یفہم من سیاق الکلام من ذالک الکلام، اور معنی وہ ہوگا کہ ما یعتنیہ المتکلم، متکلم جس کا ارادہ کرے۔ کبھی الفاظ عام ہوں گے، متکلم کی مراد خاص ہوگی،
کبھی الفاظ خاص ہوں گے، متکلم کی مراد عام ہوگی۔ صحیح معنوں میں مفسر وہ ہوتا ہے جو متکلم، اور متکلم سے میری مراد یہ ہے والکلام صفۃ ازلیۃ للہ سبحانہ وتعالی بها متکلم وبها آمر وناہ۔ متکلم سے مراد اللہ ہے۔ التفسیر هو الکاشف عن مدلولات نظم القرآن، نظم قرآن کے مدلول کو واضح کرے۔ لیکن مدلول میں نے عرض کیا کہ لفظ اس پر صراحتاً دلالت کرے، مطابقتاً دلالت کرے یا تضمن۔ مجھے بتایا گیا تھا علماء ہے یہاں، تو اس وجہ سے میں بھی چار دیواری میں رہتا ہوں، باہر کی دنیا ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ مجھے معاف فرمائیں، میں بات سمجھا نہیں سکتا، بس اسی انداز میں جو مدرسے میں ہم رٹا لگاتے ہیں وہی آپ کو سنا رہا۔ تو تفسیر میں یہ ہے کہ مفسر مدلول لفظ کو کی گت لگاتا ہے، مفہوم کلام کی گت لگاتا ہے، اور معنی کلام کہ ما یعتنیہ المتکلم، و متکلم کی مراد اس سے کیا ہے۔ تفسیر میں سب سے بہترین تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور کلام کے اندر اظہار تفنن ہوتا ہے۔ یہ مستقل عرب کے ہاں یہ طریقہ ہے، آپ نے کافیہ وغیرہ پڑھا ہے، فمن الفاعل، مرفوعات میں سے فاعل ہے، وہ ما اسند الیہ الفعل اور شبہ وقدم الیہ علی جہت قیامہ بھی، فمن الفاعل آگے جا کر کے فرماتے ہیں ومنہ المبتدا والخبر۔ اب یہی مرفوعات ہے لیکن منہا المبتدا والخبر، یہ اظہار تفنن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اس طرح آپ دیکھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی قصص میں بھی اسی طرح دیکھیں گے۔ پیارے محمد سے جو حق تعالی شانہ کا جو خطاب ہے، اس میں بھی یہ اظہار تفنن آپ کو نظر آئے گا، لیکن مختلف طرق کو، کہیں فنفجرت، کہیں فنبجست، ان کو جمع کریں گے، ہر ایک کا ذائقہ ہی الگ ہوگا، ذائقہ ہی اس کا الگ ہوگا۔ بہترین تفسیر یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، اور پھر اس کے بعد تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن پاک کی تفسیر بالحدیث۔ اس پر بھی لوگوں نے کلام کیا ہے، متقدمین نے تفسیر القرآن بالقرآن۔ ابن عباس سے مختلف طرق ہے، سدی صغیر کے ہے، سدی کبیر کے ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مقباس تفسیر اور مختلف، لیکن اس میں زیادہ تر تفسیر القرآن بالقرآن ہی کی طرف حضرت کے اشارات ہوتے ہیں۔ اور تفسیر القرآن بالحدیث اب تک 2.5 لاکھ سے زیادہ تفسیریں لکھی گئی، 2.25 لاکھ تک ان کی تعداد ہے 700 زبانوں میں۔ لیکن حضرت اقدس رئیس المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مفسرین کاتبتاً یعنی کلہم، مفسرین حدیث کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسباب النزول سے، بخاری کو اور ترمذی کو ان کو چھوڑ کر ان کی کتاب تفسیر اسباب النزول سے متعلق، شان نزول سے جو کتاب اضر الاشیاء فی فہم القرآن هو شان النزول، قرآن کو جتنا نقصان شان نزول نے دیا اس کو ماہر استاد سمجھائے گا کہ وضاحت کے لیے، استشہاد کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس شان نزول کے ساتھ، مورد کے ساتھ اس کو خاص سمجھ لینا یہ ایک بہت بڑا بلا ہے۔ اس نے قرآن کو جتنا نقصان پہنچایا کسی نے نہیں۔ پھر اس میں واحدی کی اسباب النزول فلاں کے فلاں کے فلاں کے فلاں کے جو اکاذیب کا مجموعہ ہے۔ اس لیے قرآن کے سب سے بہترین تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر القرآن بالحدیث میں صرف تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر القرآن بالحدیث جس پر اعتبار کیا جائے، جو قابل اعتماد ہو، فرمایا کہ ابن کثیر کی چند مواضع میں مجھے کلام ہے، باقی یہ ہے کہ نہیں، اس میں کوئی کلام نہیں۔ آپ لوگ علماء بیٹھے ہوئے، میں تو نالائق، بس ہم ٹوٹا پوٹا ترجمہ پڑھاتے ہیں، ہمیں فراغت کہاں کہ کوئی خارجی کتاب کوئی مطالعہ کرے، یہ کرے،
25-30 سال پہلے کچھ مطالعہ کرتا تھا، اسی کو چلا رہے تھوڑا سا، لیکن اب تو بس یہ ہے کہ پورا دورہ حدیث پڑھا اور پھر جلسے بھی پھر یہ کہ دوسرا اپنا مسئلہ. اس لیے آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں، میرے ذہن میں جو تھوڑا سا مجموع وہی یہ مختصر جو ہے وہی خاکہ سا آپ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت اقدس اللہ عنہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سوائے ابن کثیر کے ان میں محدث کوئی نہیں، محدث میں. اور حدیثیں جتنے نقل کرتے، خاص طور پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مقدمے میں دیکھے امام راضی کے بارے میں فرماتے کہ حدیث کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ناراض تو ہو جائیں گے. علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یورد الاعتراض نقدا ویترک الجواب نصیحتا. یہ فیض الباری میں یورد الاعتراض نقدا ویترک الجواب نصیحتا. اعتراض تو نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے. نقد بڑے شوق سے اور ادھار اگلے چوک سے. الافادات والانشادات، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی. اب میں کس موضوع پہ چلا جاؤں؟ آپ علماء ہیں، اکابرین علماء کا اتفاق ہے کہ علم ہے شاطبی کے پاس. وہ قرات والا شاطبی نہیں ہے، دوسرا الموافقات والا، اسی کی بات کر رہا ہوں. الافادات والانشادات، الاہتمام، یہ اسی کی بات کر رہا ہوں. اگر خدا کسی کو موقع دے دے اور توفیق دے دے کہ الموافقات کی 4 جلدوں کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد یہ کہ ان کا اجرا کرے، یاد بھی رکھے، تو اس جیسا عالم پاکستان ہندوستان میں کوئی ملے گا بھی نہیں. لیکن خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا. سمجھے؟ خالی دل نہیں، گفتن آسان است کردن مشکل است. سمجھے؟ گفتن آسان است کردن مشکل است. گفتن چیزیں دیگر است، کردن چیزیں دیگر است. ہر چیز الگ الگ ہے. باتیں تو ہم لوگ بہت بڑی کرتے ہیں. حضرت بڑے آدمی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ، حضرت نے لکھا کہ تفسیر ہو مسروق من الاعتزالات الثلاثه. عبد الجبار معتزلی، نظام معتزلی، نظام نہیں، نظام معتزلی، اور علامہ زمخشری معتزلی. حضرت کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں کہ وصال سے اور موت سے کچھ دن پہلے اعتزال سے آپ نے توبہ کیا، لیکن وہ توبہ سے ہمیں فائدہ کیا ہو گیا؟ وہ اعتزال سارا اس نے اپنی تصنیفات کے اندر تو منتقل کر دی. اب اگر یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اعتزال سے اس نے توبہ کر دیا، تو اس توبے کا مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا تو خانہ خراب کر کے چلا گیا. ہم تو تفسیر کشافی پڑھیں گے. تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ معتبر ہے. باقی کتاب امام بخاری اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو ان کی جامع ترمذی کے اندر ہے وہ بہت مرتب ہے، بہترین اس کا انداز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط اور شروط وہ اصحاب 6 کے اندر سب سے اضعف اس کے وہ مجاہیل، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مختلف مجاہیل راویوں سے بھی، مجہولوں سے بھی، اور منکر روایتیں بھی لیتا رہتا ہے. لیکن تفسیر اس کی وہ تفسیر در منظوم ہے، وہ در منظوم ہے. امام بخاری کی تفسیر تو ہے زبردست، لیکن وہ تفسیر در منصور ہے، بکھری ہوئی، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے. بخاری نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صحت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے واہ کیا کہنا، لیکن وہ تفسیر منظوم نہیں ہے، وہ تفسیر منصور ہے. بس آپ تلاش کریں گے بیدار دماغ آدمی. ایک آدمی کیا کہ میری داڑھی میں سفید بال ہے جی، 18-20 ان کو نکالو، میں نئی شادی کرنا چاہ رہا ہوں. نائی نے اس کو جو ہے بلیڈ لگایا، سارا صاف نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں، خود چن کر کے نکالو. سمجھ میں نہیں ہے؟ سر میں اور بال میں کیا ہے؟ سفید بال ہے، نئی شادی کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ اس میں کیا ہے؟ بس آپ صرف ان بالوں کو نکالو، باقی کالے بال چھوڑ دو. اس نے پورا کا پورا موڑا کر کے سامنے رکھا، کہا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، خود چنو، ان میں سے جو سفید وہ چن لینا.
بخاری اسی طریقے اور بغیر ترتیب کے سب کچھ سامنے پھینک دیتا ہے، کہتے ہیں اب خود چن لو، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا۔ اس وجہ سے اس کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر منظوم نہیں ہے بلکہ تفسیر منصور ہے۔ امام ترمذی کی تفسیر اگرچہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ صحت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے اس درجے کا نہیں ہے جو امام بخاری کے، لیکن تفسیر منظوم ہے، ان کی مرتب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مفسرین اور فقہائے متاخرین، مفسرین اور فقہائے متاخرین، متقدمین 300 ہجری تک ہے، صحیح قول یہی ہے، دوسرا قول 500 ہجری تک۔ 500 کا قول اگر آپ لیں گے تو پھر امام غزالی وغیرہ یہ سارے منطقی بھی متقدمین میں جائیں گے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ وہ متقدمین میں نہیں ہے۔ 505 میں جیسے حضرت کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے۔ امام راضی یہ 7ویں کے ہیں۔ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، اگر اللہ موقع دے دے آپ کو کلید مثنوی جو حضرت اقدس کے جو 24 جلدوں میں انڈیا سے جو چھپتی ہے، یہاں پتہ نہیں کتنے میں، مفتاح العلوم الگ جو مثنوی کی شرح ہے، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی شبیر احمد، کئی لوگ وہ لکھتے ہیں۔ اس میں کئی جگہوں میں حضرت نے جو لکھا ہے راضی کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ متقدمین جو 300 ہجری تک ہے اور بقول حضرت اقدس شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ زندگی میرے متاخرین کی کتابوں کے مطالعے میں گزر گئی، لیکن سوائے تشویشات، سوائے تشویش اور سوائے اللہ کا بھلا کرے پریشانی کے کچھ بھی میرے سامنے نہیں آیا۔ میں اشکال در اشکال، اشکال در اشکال، لیکن فرمایا کہ جب متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ میں نے شروع کیا تو پتہ چل گیا کہ نظام الدین علم تو اب یہی ہے، اس میں نور ہی نور ہے۔ اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ تر متقدمین کے تفاسیر کو آپ ان میں یہ لفاظی یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ اس قسم کی تغلیقات، تدقیقات، اغلاقات یہ چیزیں نہیں ہوتی، بس بالکل واضح کلام اور صرف اللہ تعالیٰ کی مراد کو واضح کرنا ہے کہ متکلم اللہ کی مراد کیا ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بالحدیث میں امام نسائی کی تفسیر بھی ہے اور حضرت کی تفسیر شیخ الاسلام کی، انہوں شیخ الاسلام بہرحال کچھ ان کی تفردات تو ہے لیکن التفسیر الکبیر کے نام سے ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن وہ ان کی مختلف تصانیف سے جمع شدہ ہے۔ امام نسائی کی تفسیر، وہ حسن بصری کی تفسیر مکمل نہیں ہے جو کچھ ہے، لیکن حدیث میں جامعیت کے لحاظ سے ابن کثیر ہے سوائے چند مقامات کے۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ تعصب مذہبی جب چل پڑا ہے تو حضرت شافعی ہے، باوجود اس کے کہ شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے، لیکن ہے شافعی۔ شافعیت کا مسائل میں جیسے قرات خلف المسور فاتح میں جیسے اس نے شروع کر دیا، حضرت جابر کی جو روایت من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، 40 تک اس کے طرق ہے، لیکن باوجود اس تعدد طرق کو نظر انداز کر کے پھینک دیا، کہتے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ وہ تو شافعیت تو کرے گا، دکھائے گا، لیکن چند مقامات کو دیکھ کر کے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مجموعی لحاظ سے حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر، یعنی مجھے حیرت ہے کہ جب ہمیں یہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک دفعہ یہ فوجی لوگ لے گئے تو آنکھیں میری بندی ہوئی تھی، تو ایک فوجی اس نے کہا کہ آپ کیا پڑھاتے، کیا سبجیکٹ پڑھاتے؟ میں نے کہا میں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کچھ پڑھاتا۔ سبجیکٹ کون سے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا بابا میں نے چھوڑا نہیں ہے کچھ، صرف نحو، منطق، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، یہ سب کچھ میں پڑھا چکا ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ کہنے لگے حضرت کی آنکھیں کھولو، تو تفسیر ہوا الکاشف، وہ آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھل گئی۔ لیکن مجھے اس پر میں اس کو قیامت تک بھولوں گا بھی نہیں کہ ایک فوجی داڑھی منڈا کہنے لگے مولانا قرآن پاک کی تفسیریں کتنی ہیں؟ میں نے کہا 2.5 لاکھ کا تھا۔ ویری گڈ۔ کتنی زبانوں میں؟ میں نے کہا 700 زبان۔ کہتے ویری گڈ۔ کہنے لگے سب سے اصل تفسیریں؟ میں نے کہا 4 ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔
تفسیر مدارک نصفی کی، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مدارک، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، 2 شافعی 2 حنفی۔ حضرت اقدس علامہ منظور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اب ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انسان کی عمر محدود ہے اور تفاسیر غیر محدود ہے۔ ابن شاہین کی تفسیر 1000 جلدوں میں مصر میں موجود ہے۔ 1000 جلدیں لکھنے کے بعد الناسخ والمنسوخ بھی انہیں کیے، ابن شاہین کی تفسیر بھی 1000 جلدیں مکمل کرنے کے بعد قلم پھینکا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ کلام کا حق مجھ سے ادا ہو نہ سکا۔ آدمی کے پاس فن ہوتا ہے جو پھر اس میں ظاہر ہے کہ عقلیات بھی ہے، اس میں نقلیات بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو میں نے کہا یہ 4 تفسیریں اصل ہے، کہنے لگے نہیں مولانا نہیں، کمال ہے اس کا، یہ چونکہ شاہ صاحب نے لکھا تھا تو میں نے تم کو بتا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی تفسیر بتاؤ کہ مصنف کے کلام اور گفتگو اس میں نہ ہو، اور اس نے کہا کہ مصنف کی تفسیر مجھے نہیں چاہیے، مفسر کی ایسی تفسیر بتا دو جو قرآن کی تفسیر محمد رسول اللہ کی زبان میں یا اللہ کی کلام کی روشنی میں خود تفسیر القرآن بالقرآن ہو۔ میں نے کہا وہ صرف ایک ابن کثیر ہے، کہنے لگے ویری گڈ۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک داڑھی منڈا آدمی پھر کہنے لگے کہ میں 3 مرتبہ بالاستیعاب لفظ بلفظ پڑھ چکا ہوں، لفظ بلفظ پڑھ چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ نے عربی تو نہیں پڑھی ہوگی، آپ نے پڑھے ہوگے تو ترجمہ، اور ترجمہ آپ نے جوناگڑھی کا پڑھا ہوگا۔ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، جوناگڑھی پرلے درجے کا جو ہے نا جھوٹا ہے، اور وہ چور ہے، جہاں اس کو سمجھ میں نہیں آیا وہاں سے اس صفحے کا ترجمہ بھی نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا، اور اپنی تحریفات کتنے اس نے کی ہے۔ تو پھر وہ غریب حیران ہو گئے، کہنے لگے میں نے کہا یہی مسئلہ ہے نا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب محمد حسین کے نام دیوبند کے فاضل، فوجی نے بتایا۔ پھر میرے لیے آئس کریم سب کچھ منگایا، کہنے لگے واہ مولوی واہ۔ لیکن میں اس فوجی پہ حیران ہو گیا کہ اس کے اتنے معلومات، وہ بخاری ثانی کے یہ غزوات وغیرہ یہ تو ازبر تھے اس کو، وہ شروع ہوتا تھا بخاری پہ، تو میں حیران تھا کہ یا اللہ یہ داڑھی منڈا۔ خیر بات لمبی ہوگی۔ تفسیر مدارک، تفسیر نصفی، یہ عبارات مقدرہ نکال کر کے آپ کو کلام سے ملائے گا۔ ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر کتنا حذف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک فی حذف ہو چکا، پھر فی ھدی للمتقین، ایک فی حذف ہو چکا ہے۔ نظراً علی فی المذکور، اس پر اعتماد نہ لے، حذف تو ہوگا، حذف ہر جگہ پر نکالتے ہیں۔ یخادعون اللہ یخادعون رسول اللہ۔ زجاج کے اعراب القرآن 3 جلدوں میں وہ پورا کا پورا مجاز اور حذف پر ہے، 3 بڑی بڑی جلدیں اس کی، اعراب القرآن زجاج کے، یہ پورا کا پورا ہے اسی پر کہ حذف القرآن۔ نصفی کا یہ فائدہ ہے، ایک تو حنفی ہے، دوسرا حضرت اقدس علامہ منظور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عبارات جو نکالتا ہے وہ عبارات مقدرہ ہے، تقدیری عبارات، اس سے بالکل بات سمجھ میں آ جاتی۔ اور آپ ناراض نہ ہو، ساوی کی تفسیر، ساوی خود ضال مضل ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا یہی مذہب ہے کہ صوفی ہے اور بدعتی ہے اور ضال مضل ہے، گمراہ کرنے والا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ چند مقامات ہیں اس کے، جہاں ان کے عقائد کے کچھ مسائل آتے ہیں، وہ چند مقامات ہیں، باقی حل قرآن کے اندر آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ساوی کی تفسیر مدارک، میں نے عرض کیا کہ 4 میں سے ایک مدارک ہے، لیکن مدارک قرات کے سلسلے میں خیال کر لینا، قرات کے سلسلے میں کمزور ہے۔ معرفت کل شیء عند اہلہ، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، سمجھے، قرات سے وہ ناواقف ہے۔ چنانچہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ہمارے یہاں والارحام، اب اس کی قرات میں یہی
واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، یہاں ہوگا مجرور۔ اب یہ حضرت حمزہ کی قرأت متواتر ہے، اور اس نے فرمایا کہ شاذ۔ علامہ آلوسی نے فرمایا کہ قرأت شاذ نہیں ہے بلکہ یخشى علیہ الکفر، مولوی صاحب پر کفر کا اندیشہ۔ آپ دیکھ لینا روح المانی کہ قرأت متواترہ کو اس نے کس طرح کہا۔ یہی علامہ زمخشری کتنے بڑے ماہر ہیں، وہ بھی کہتا ہے انذرتہم میں جیسے قرأت ہے سواء علیہم انذرتہم، اب وہ کہتے ہیں کہ آمن یؤمن ایمانا کا قانون لگے گا جبکہ حمزہ ثانی ساکن و پہلے والا مفتوح ہو، اور یہاں دونوں حمزہ مفتوح ہے متحرک ہے، تو وہ آمن یؤمن ایمانا والا قانون اس پہ لگے گا نہیں۔ تو کسی نے کہا پکا کافر ہے کہ قرأت متواترہ کو اس نے کہا، اور آخر ہلکا ہاتھ رکھا مفسرین نے کہا والمعتزلی قد اسال ادب، بڑا بھی ادب ہے انسان۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اس کی خصوصیت مسائل فقہیہ اور حضرت کے احکام القرآن اگر آپ انداز دیکھیں گے، یعنی اگر اصول فقہ سے آپ کو ہر مفسر کا ذوق الگ ہے، مزاج الگ ہے۔ یہ بعض جگہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جی فلاں تفسیر کس طرح، تفسیر ہم کس طرح کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا ذوق کس فن میں ہے۔ آپ نام سے اگر شغف رکھتے تو میں وہی تفسیریں آپ کو بتا، فقہ آپ کو چاہیے تو پھر وہی آپ کو میں بتا دوں، اصول فقہ اگر آپ کو چاہیے تو پھر ان تفسیروں کی لین لگا کر کے آپ کو بتا دوں۔ اس لیے آپ اپنے ذوق کو پہلے یہ تاڑ لیں اور طے کر لیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ آپ کے اردو تفاسیر میں بھی یہی ہے، لیکن اردو تفسیر میں یہ کوشش کر لینا کسی ریٹائرڈ فوجی کی تفسیر نہ ہو۔ اس لیے جیسے کہ غلام اسحاق وغیرہ جو لوگ جیسے ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، جتنے فوجی ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ تفسیر لکھتے ہیں۔ ہم کو بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ تفسیر تو بہت آسان ہوگی، اس کا ذرا خیال کر لینا، اس کا ذرا خیال رہے، نہ ان کو ماضی کا، نہ مضارع کا، نہ صیغے کا، نہ صرف کا، نہ نحو کا، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں، لیکن وہ اردو نقل کرتے جا رہے ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ میں نے عرض کیا کہ قرأت میں کمزور ہے، قرأت میں کمزور ہے۔ گزارش یہ ہوگی قرأت میں بھی کمزور ہے اور نحو میں بھی کمزور ہے، اگرچہ نحوی، لیکن صرف بصریوں پر ان کی نگاہ ہے، کوفیوں پر نہیں ہے۔ حنفی لیکن کوفی نحو کو نہیں جانتا، ہے حنفی ہے لیکن کوفی نحو کو نہیں جانتا۔ کوفیوں کا نحو الگ ہے، بہت سی چیزوں میں بالکل امام ابو حنیفہ ان کے الگ اقوال ہیں۔ ہمارے حضرت کہ آپ نے کشف الباری بخاری کی جو شرح بڑی بڑی اس کی اتنی جلدیں ہیں، 20-22 جلدیں تو چھپ گئی اور بھی چھپ رہی ہیں، اور نفحات مشکات کی ان کی شرح ہے، سیرت الرسول پر بھی ان کی کتابیں، تو ہر جگہ حضرت لکھتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ڈیرہ غازی خان کے کسی شیخ الحدیث نے لکھا مررت بک وبزید، ضمیر مجرور پر جب اس میں ظاہر کا عطف کرتے تو اعادت الجار علی المعطوف ضروری ہے۔ مررت بک وبزید تو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ ہونی چاہیے۔ آپ کو جب ہدایت النحو یاد نہیں تو بخاری کی شرح کیوں لکھ رہے؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ مررت بک وزید آپ نہیں کہیں گے، مررت بک وبزید، یعنی عطف اسم المستقل علی الضمیر، تو اس وقت اعادت الجار علی المعطوف ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ نہیں لکھ رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو وفاق کا صدر بننا بھی حرام ہے اور آپ کو شیخ الحدیث بننا بھی حرام ہے۔ بخاری کی شرح آپ کیسے لکھ رہے؟ یہ ہوتا ہے آدمی۔ تو حضرت اقدس نے ہمارے اساتذہ کو بلایا کہ بھئی یہ اس نے تو خوب مجھے سنایا، سمجھے، اور اب یہ کہ 20 100 150 200 ہو، اب 900 صفحات کی ایک جلد ہے کشف الباری کی، 20-22 جلدوں میں الگ، نفحات تو تنقیح الگ، اور سیرت رسول، یہ لاکھوں جگہوں میں کہاں ہم تبدیلی کریں گے۔ تو اساتذہ نے فرمایا کہ بھئی
اعتراض بالکل درست ہے، ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو حضرت اقدس نے محبوب بھائی کو بتایا کہ اس کو فون کرو. میں آ گیا تو حضرت نے مجھے، شدید گرمی میں پہنچا تو حضرت نے، اساتذہ چلے گئے تھے، یہ خط مجھے دیا. خط میں نے پڑھا تو میں ہنسنے لگا. حضرت نے فرمایا کہ کیا؟ میں نے کہا حضرت فیس دے دو، میں اس پریشانی سب کو نکال دیتا ہوں. کچھ فیس دے دو، اس پریشانی سب کو نکال دیتا ہوں. فرمایا لگے کیسے نکالو گے؟ میں نے کہا نکال دوں گا. سمجھے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ، ہی ضمیر مجرور ہے، والارحام، ارحام کا عطف درست ہے، شاذ نہیں ہے. نصفی پر یخشا علیہ الکفر، اس پر کفر کا اندیشہ ہے کہ قرات متواترہ کو کس طریقے پر؟ قرات متواترہ کو شاذ کہنا، غلط کہہ دینا، یہ خود کفر ہے. اتنا بڑا امام کنز الدقائق کے بھی مصنف ہے، تفسیر نصفی کے تفسیر مدارس کے بھی مصنف. تو اس پر پھر یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ نہیں، کوفیین کا مذہب یہ ہے اعادت الجار علی المعطوف ضروری نہیں ہے، یہ بالکل قرات متواتر ہے. وہ بصریین کا مذہب ہے. اس پر پھر تفسیروں کے تقریباً 21-22 حوالے نکال کر کے، اور آپ پڑھتے رہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، وعلی علی تو نہیں، صلو علیہ وآلہ، وعلی علی تو نہیں. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور پھر یہ کتاب آگے سورہ انفال کے اندر بھی ایک مثال ہے. تو یہ حوالے جمع کر کے پھر حضرت کو میں نے دے دیا. 2-3 دن کے بعد حضرت نے خط لکھا کہ بغیرت، آپ نے مجھے جاہل نہیں کہا، آپ نے اللہ کو بھی جاہل کہا. یہ تو ہوتے مولوی ایک دوسرے کو. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھے تو نہیں کہا، یہ تو قرات متواتر ہے، تو اس نام سے پھر اللہ بھی ناواقف ہے. پھر جو حضرت نے جو رگڑا دیا، اردو تو آپ حضرات کی گھر کی لونڈی ہے، ہم لوگوں کو بلوچوں کو تو اردو آتی بھی نہیں. پھر حضرت نے جو اس کو رگڑا دیا. اس وجہ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ تقدیری عبارات کلام کو بنانے میں، احکام فقہیہ میں یہ ہے. اس وجہ سے شاہ صاحب نے فرمایا یہ اس کی خصوصیت ہے. مسئلہ رہ گیا، فرمایا کہ احادیث کے سلسلے میں ابن کثیر، احادیث کے سلسلے میں ابن کثیر، اور فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سوائے معمولی چند مقامات کے، وہ من محققی متأخر الحنفیت، حنفیہ کے متاخرین میں اس جیسا محقق کوئی بھی نہیں، بہت بڑے آدمی. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی، یہ جو ابھی وہ زہیلی کی تفسیر المنیر فلانا منیر، کچھ بھی نہیں ہے. بات بعض لوگ چبا چبا کر کے لمبی کر دیتے، سمجھے. اس وجہ سے جو پرانی کتابیں ہیں، میری گزارش آپ سے، یہ میں سب پڑھ چکا ہوں. جو پرانی جو کتابیں ہیں، جو اصل کتابیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ساتھیوں کو دیکھ لیں. تفسیر مدارک نصفی، اور اللہ کو کی تفسیر ابن کثیر، اور تفسیر روح المانی، اور تفسیر کبیر. لیکن کبیر وہ شافعی ہے، ابن کثیر بھی شافعی ہے، اور وہ دونوں حنفی. حضرت نے فرمایا کہ اعتراض نقل کرنے میں کبیر پر اعتماد کرو، لیکن جواب میں کبیر پر اعتماد نہ کرو. اس لیے فرمایا یورید الاعتراض نقدا ویترک الجواب نصیحتا. ابن عادل حنبلی کی تفسیر 20 جلدوں میں آگے، اللباب فی علوم الکتاب، اور پہلی مرتبہ زندگی میں چھپی ہے. ہمارے اکابرین تڑپتے رہے لیکن انہوں نے دیکھا نہیں، بڑی اچھی چیز ہے. ابن عادل حنبلی وہ حضرت کی خبر لیتا ہے. اس وجہ سے جب تفسیر کا مطالعہ کریں، وہ ایسے انداز میں کہ شہد کے اندر زہر ملا کر کے پلاتا ہے. اعتراض کو ایسے انداز میں بیان کرتا ہے کہ آپ جب اعتراض کو پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت کے جواب کو پڑھیں گے، تو آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ اس جواب کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اعتراض اپنی جگہ پر برقرار ہے. جبکہ اس اعتراض سے جبریت کی تائید ہوتی ہے. اس لیے میں وہ الفاظ آپ کو نہیں بتا سکتا جو حضرت راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ ذہبی نے، الذی اقوالہ کالذہب، ذہبی کے اقوال بھی ذہب ہے. حضرت ذہبی نے جو لکھا ہے اس کو دیکھ لیں. ذہبی اور علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. خیر ذہبی کی بات آ گئی.
حضرت فرماتے کہ ذہبی ہے تو بہت بڑے آدمی، لیکن مجھے اس پر افسوس ہے کہ اس میں مستدرک حاکم کی ہر روایت کو وہ کہتے ہیں صحیح علی شرط شیخین، صحیح علی شرط شیخین، فرمایا بالکل اس کی بنیادی نہیں ہوتی۔ اور تحریف قرآن سے متعلق جتنی روایتیں مستدرک میں اور الاتقان فی علوم القرآن سیوطی میں آپ کو ملیں گے، کائنات میں کہیں بھی نہیں ملیں گے، 20 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، سینکڑوں روایتیں آپ کو ملیں گی۔ یہ وہی ہے۔ جب ایرانی مناظروں میں گیا تو اس کے خلاف میں نے خوب حوالے جمع کیے، علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اقوال کہ اگر اس حاکم کو ہے روایتیں نقل کرتا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی حضرت نے فرمایا کہ ہے بڑے آدمی، لیکن حاکم پر جو مستدرک حاکم پر جو ان کا حاشیہ ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کر رہا۔ الفاظ کو چھوڑو، جو کچھ میں نے وہاں تیاری کی تھی ایران میں شیعوں کے لیے، وہ الفاظ بھی نہیں بتاتا محدثین کے جو حاکم کے بارے میں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یورد الاعتراض نقدا ویترک الجواب نصیحتا، اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اللباب فی علوم الکتاب، لیکن خیال کرنا اللباب فی علوم الکتاب، اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب، اللباب فی الانساب، اللباب فی مستخرج الامام فی الباب، اللباب فی الکتاب۔ خیال کر لینا یہ کئی لباب ہیں، گڑبڑ نہیں کرنا۔ یہ اللباب فی علوم الکتاب ابن عادل حنبلی کی ہے، ابن عادل حنبلی کی تفسیر ہے 20 جلدوں میں، اور اللباب فی الانساب سمعانی کی، اللباب فی مستخرج الامام فی الباب یہ حافظ ابن حجر کی، وفی الباب عن فلان عن فلان عن فلان جو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب یہ امام منبجی کی ہے، یہ 2 جلدوں میں بڑی پیاری کتاب ہے۔ یہ 1417 میں میں نے، آپ باور کریں یا نہ کریں، میں نے وہاں سب سے پہلی مرتبہ جب یہ چھپ گئی تھی تو میں نے دیکھا، آپ باور کریں یا نہ کریں، دونوں جلدیں میں نے 24 گھنٹے میں ختم کی۔ اب تو آپ کے مکتبہ جمشید، یہ جنید جمشید روڈ پر ہے کہاں، یہ ان لوگوں نے چھاپا، بڑی اچھی چیز ہے۔ حنفی تو رہتا وہ حافظ تو بہت نقل کرتے ہیں، لیکن یہ غزل کا محدث ہے، محدث ہے، یہ کچی کچی باتیں نقل کرتا نہیں۔ اللباب فی الجمع بین سنت والکتاب امام منبجی، منبج علی زینت المجلس، مجلس کی وزن پر امام منبجی۔ اور ایک عبد الکریم الطوفی، اس نے امام رازی کا بھی تعاقب کیا، الاشارات الالہیہ 3 جلدوں میں۔ امام رازی نے جہاں جہاں بھی شاٹ مارا ہے نا، جہاں جہاں بھی اس نے شاٹ مارا ہے اس کی اس نے، لیکن عبد الکریم طوفی سے خیال کر لینا، عبد الکریم طوفی نے جبریت والے مسئلے میں تو گرفت کی ہے حضرت کی بہت سے مسائل میں۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ مولوی صاحب کون سے اسٹیشن سے بول رہا، اب وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ اس کو سزا دیتا ہے۔ ارے بھائی سرقہ کا تو ایک فعل ہے، سرقہ کا فعل ہے، چوری ایک فعل ہے، ڈاکہ ڈالنا فعل ہے، قتل ایک فعل ہے۔ وافعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ وتعالی یصابون علی ان کانت طاعۃ ویعاقبون علی ان کانت معصیۃ، آپ نے شرکات وغیرہ میں پڑھا خیالی میں۔ اب فعل اللہ کے ہیں، جتنے بھی افعال ہیں وہ مخلوقۃ للہ سبحانہ وتعالی موجب کلیہ کے طور پر، تو پھر بندہ سرقہ ہے، قتل کو اللہ نے پیدا کیا، بندہ جب کرتا ہے تو بندہ کو سزا کیوں ملتی ہے؟ تو ہماری طرف سے آخری جواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو کسب کو، بندہ کو کسب کی وجہ سے، بندہ طبلہ میں نے بنایا ہے، طبلہ میں نے بنایا لیکن بجاتا تو ہے، بانسری میں نے بنائی ہے لیکن بجاتا تو ہے، تو کاسب ہے اور میں نے بنایا ہے، تو اس کسب پر آپ کو، تو اب امام راضی کو دیکھ لینا، وہ کہتے ہیں الکسب فعل من الافعال وکل فعل مخلوق للہ فالکسب مخلوق للہ، کسب خود ایک فعل ہے اور آپ نے موجب کلیہ کے طور پر وہاں کہہ دیا وافعال العباد مخلوقۃ للہ سبحانہ وتعالی، تو موجب کلیہ اس کسب کو کیسے نکالیں گے
کہ کسب پھر افعال میں سے نہیں ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے نہیں ہے، پھر یہ سالب جزئیہ سے جبکہ کسب خود ایک فعل ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ اپنے فعل پر اپنی مخلوق پر بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ دیکھا ایسا اس نے یہ کہ اعتراض کر دیا، ایسا اعتراض کر دیا کہ دیوبند میں چلا گیا تو دیوبند والوں کی بھی پگڑیاں گر گئی. جواب سنو، ملا مارتنگ رحمۃ اللہ نے فرمایا استثناء عقلی کے طور پر کسب اس موجب کلیہ سے مستثنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں استثناء عقلی کے طور پر مجانین، مجنون اور بچے اس سے مستثنا. استثناء عقلی کے طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے عام مخصوص من البعض ہے، اس لیے کہ تخصیص بالدلیل ہو تو عام پھر ظنی بن جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا پھر بھی قطعی ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. حضرت نے فرمایا کہ قسم جو ہے استثناء عقلی کے طور پر، یہ بھی مولا مارتنگ نے دیوبند والوں پر احسان کیا، ورنہ دیوبند سے بنا نہیں ہے کہ قسم جو مستثنا ہے استثناء عقلی کے طور پر یہ بندے کا فعل ہے اور اختیار ناقص بندوں کو حاصل ہے. لیکن راضی نے اور آخری پاروں کی جو تفاسیر ہیں، آخری پاروں، اور ویسے بھی میں نے عرض کیا کہ مسروق و مجموع من الاعتزالات الثلاثہ، عبد الجبار اور علامہ زمخشری اور نظامی معتزلی، اس لیے اس کا ذرا خیال رہے. لہذا اس کے جہاں اعتراض ہوگا جواب ہوگا، جواب پر اعتماد نہ کیا جائے. جیسے کہ نحوی کہتے ہیں اللہم الا یقال، جب نحویوں سے بات بنتی نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں شرح جامی میں اللہم الا یقال، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اللہ تو مدد فرما دے. سمجھ میں؟ اس وقت پھر وہ اپنی تبلیغ میں تشکیل کرتے ہیں، سمجھ میں؟ وہ تشکیل کرتے رہتا کہ جب ہماری تشکیل ہوگی جی، سمجھے؟ اللہم الا یقال، اللہ الا یقال کا معنی خود ہی اس کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ اللہ ہی اللہ، تو یہ اللہ الا یقال کرنا تو مدرسے میں داخلے کیوں لیے؟ راوڑ میں چلے جاتے. آپ کو مدرسے میں نہیں ہے. اس لیے عبد الکریم طوفی خود پھر متع کے مسئلے میں اور اہل اطرت کے بارے میں جو آیاتیں آتی ہیں ان میں پھر چلتا ہے غضب کا منطقی ہے. عبد الکریم طوفی ہے بڑا منطقی. اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اعتزالات اور جبریت اس میں اس نے اچھا تعاقب کیا ہے. اور ابن عادل کی جو تفسیر بتائی اس پر عبد الموجود کا اور عبد المعبود کا ان کا حاشیہ، وہ حاشیہ بھی بہت اچھا ہے. اس وجہ سے تفسیر کبیر قیامت تک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی اعتراضات پیدا ہوں گے کوئی اس نے چھوڑا نہیں. اعتراض یہاں سے لے لو، جواب دوسری جگہ سے لے لو. یورد الاعتراض کمال ہے، یورد الاعتراض نقدا ویترک الجواب نصیحتا. اعتراض نقد اور جواب ادھار، جواب نہیں دیتا. یہ نہیں کہ جواب اس کے سارے کمزور ہیں، لیکن جہاں آپ کے دل کو نہ لگے، آپ خود آدمی پڑھتا ہے جب غور سے. لیکن اعتراضات اس نے قیامت تک جتنے بھی ہے اس کے علاوہ پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. چنانچہ یہاں کئی جگہوں میں ہوتا ہے جیسے کہ مغرب کا ہم مقابلہ کریں گے، جدید سائنس کا مقابلہ کریں گے، جدیدیت کا مقابلہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ہم لوگوں کو بلایا ایک داڑھی منڈا ہم لوگوں کو درس دے رہا تھا کہ جدیدیت مغرب کا توڑ ہم نے پیش کیا ہے. تو میں نے کہا تو اپنے انگریزی الفاظ چھوڑ. حضرت اقدس مولانا نور محمد دامت برکاتہ اللہ علیہ دیگر علماء بھی تھے، بلایا ہم لوگوں کو 2.5 گھنٹہ ہمارا ضائع کیا، سمجھے. اس کے بعد کہنے لگے کہ اعتراض کرنا ہو. میں نے کہا سوائے تیری انگریزی کی لفاظی کے تو ایک اعتراض بتا دے کہ جو تو نے نیا مغرب سے لایا ہو اور میں اپنی اکابرین کی کتابوں میں نے دکھاؤں. سوائے لفاظی کی تو انگلش بولتا ہے. اس لیے گزارش ہے درء العقل والنقل 12 جلدوں میں. آمدی ابن تیمیہ رازی تینوں کے ٹکر ہے آپس میں. آپ کو عقل و نقل وہاں ملیں گے. درء العقل والنقل 12 جلدوں میں. حضرت تھانوی کی یہ الانتباہات المفیدہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سمجھے. رسالہ حمیدیہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ایسے جیسے قائد بغدادی قرآن کے مقابلے میں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رازی بہت بڑے آدمی. میرے پاس اعتقادیات کے متعلق اس کی کتابیں فوٹو کاپی ہے.
میں دیکھوں گا ہمارے کتب خانے میں، بس میں بھی شوم آدمی مجھ سے مطالعہ رہ گیا، لیکن اس کو آدمی دیکھ لے. تو اس وجہ سے اعتراضات. باقی یہ جو اس کے بارے میں جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، علامہ منور شاہ کشمیری فرماتے یہ کسی غبی کا شعر ہے، یہ کسی عقل مند کا نہیں ہے. شاید کوئی نشر کیا ہوگا، اس نے مچھلی کھائی ہوگی یا کوئی گرم چیز کھائی ہوگی. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن میں سب کچھ ہے. تو مولوی منظور کے والد کا نام نیک محمد، یہ کس پارے میں؟ سمجھے؟ میں شیروزی قوم کا ہوں، یہ کس پارے میں؟ ہم مینگل ہے، مینگل کس پارے میں؟ تمام علوم اور سب کچھ یہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ کلی عرفی ہے، یہ کلی عرفی ہے. ما یحتاج الیہ فی امور الدین، امور دین میں جن کی ضرورت ہو. خیر بات بہت لمبی وجہ، ملا ہم باشد کی چپ نہ باشد. اور بلاغت آپ کو دیکھنا ہے تو زمخشری ضرور دیکھ لیں، اور اسرار البلاغہ عبد القاہر جرجانی کے دیکھ لیں، ضرور دیکھ لیں. اور بلاغت کا کہنا کیا ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے، میں نے وہ تفسیر لی ہے بالاستیاء، میں نے نہیں دیکھا، لیکن التحریر و تنویر ابن عاشور کی، اس کا انداز بڑا پیارا ہے. باقی بلاغت سے بالکل بلاغت کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اس بلاغت کی چند چیزیں ہیں جب اللہ آپ کا بھلا کرے. تقدیم و محق و تاخیر یفید الحصر والاختصاص. چنانچہ بلاغت کا قائد ہے، جبکہ فصل و وصل کی 2.5 لاکھ صورتیں ہیں. کہاں پر عطف ہوگا، کہاں پر فصل ہوگا، استیناف کہاں، نحوی استیناف کیا ہے، منطقی استیناف کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے. سمجھے؟ صرف فصل و وصل کے بلغا کہتے ہیں. حضرت اقدس کی ایک کتاب ہے، آپ کا اجرا ہو جائے گا. میں طالب علمی کے زمانے میں نے مطالعہ کی، ایک جلد میں ہے الفوائد المشوق الی علوم القرآن، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ترکیب ٹھیک نہیں، الفوائد المشوقہ ہونی چاہیے. تو ہے کتاب الفوائد المشوق الی علوم القرآن، شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی. اس نے اجرا کرایا کسی حد تک، کتاب الفوائد المشوق. اور ایک ہے آپ کے الفوائد فی الحدیث، ایک ہے الفوائد بدائع الفوائد جو 4 جلدوں میں کشکول ہے. خیال کر لینا اشتباہ نہ ہو جائے کہ مولوی منظور نے جھوٹ بولا، پھر مسئلہ ہوتا. بدائع الفوائد 4 جلدوں میں حضرت کی کشکول ہے. وہ واہ واہ، اس میں بلاغت اور نحو کے فقہی، اور وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا الغاز اور معمات، کسی کو پھنسانا اور نقطے بہت ہیں. یہ کشکول ہے ان کی بدائع الفوائد. اور ایک ہے البدائع ان کی، وہ بھی بلاغت میں. ایک ہے کتاب الفوائد المشوق الی علوم القرآن، ایک ہے الفوائد وہ حدیث میں. کتاب الفوائد المشوق الی علوم القرآن یہ اچھی چیز ہے. لیکن زمخشری کو اگر قرآن کی مٹھاس اور حلاوت چاہیے تو زمخشری پڑھنا پڑے گا، اسرار البلاغت. اور تفسیروں میں بلاغت نہیں ہے سوائے چند چیزوں کی، انہی کو رٹا لگاتے، مختلف اسالیب اور مختلف پیرائے میں بیان کرتے ہیں. باقی نہیں، بلاغت کو جاری صرف اس نے ابن عاشور نے کیا. التحریر و تنویروں کی 15-20 جلدوں میں آپ کو مل جائے گی. لیکن اس کی کتابت پہلی مرتبہ چھپی ہے، لیکن کتابت اس کی اور تصحیح اب تک ہوئی نہیں. کمپیوٹر اغلاط بھری پڑی ہے، ان میں اغلاط بہت ہے، لیکن چیز بڑی اچھی ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے، اور تبادلہ ہوتا تھا مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ. میرا تو حضرت فرماتے کہ مولوی منظور اس تفسیر نے میرا دل جیت لیا، چیز بڑی اچھی. التحریر و تنویر. باقی شیخ الاسلام میں ویسے زمخشری کو آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ مشہور یہ ہے لم يفهم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فهم القرآن احدهما من زمخشر والآخر من جرجان وقال الانور شاہ وثالثهما من ہندوستان وانا ثالثهما. آپ کو سمجھا نہیں ہے؟ لم يفهم القرآن الا الاعرجان، قرآن کو 2 لنگڑوں نے سمجھا پوری کائنات میں، یعنی بلاغت کے لحاظ سے. لم يفهم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فهم القرآن، اگر یہ 2 لنگڑے نہ ہوتے تو قرآن کسی کی سمجھ میں بلاغت نہ آتی. احدهما من زمخشر والآخر من جرجان، ایک زمخشری علامہ زمخشری، والآخر من جرجان، اور ایک عبد القاہر جرجانی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نہیں،
یہ دنیا سے اس طرح چلے گئے کہ ان کے سینوں میں جیسے تلک اذن قسمۃ غیضہ، غیضہ انہ یبدئ ویعید کما بدأنا اول خلق نعیدہ۔ اب قرآن میں سب سے بلیغ آیت حضرت اقدس کے کتاب الفوائد میں یہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عبد القاہر جرجانی اور دوسرے کہتے ہیں وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اس پر پھر بلاغت۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں، ایک شیعہ ہے مطول کی، اس کی شرح ہے 8 جلدوں میں، المدرس الافضل، داڑھی منڈا ہے، داڑھی منڈا ہے، دل آپ کا خوش ہو جائے گا۔ نحو اور بلاغت میں آپ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، دل آپ کا خوش ہو جائے گا، واہ۔ اور المقدمات اس کے صرف نحو میں ہے، المقررات بھی نحو میں ہے، المدرس بلاغت میں۔ میں نے مطول 7 سال پڑھائے جامعہ فاروق میں، اللہ کے فضل سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں۔ اور اب تک بھی میرے خیال میں 10-11 شرح، یہ مولوی شعیب ہے ہمارے استاد ہیں، کتب خانہ میرے دیکھا 10-12 شروع ہوا تو اس کے ابھی تک بھی میرے کتب خانے میں پڑے ہوئے، لیکن میرا ایمان تھا کہ شارحین کو خود سمجھ میں نہیں آئے بہت سی جگہوں کو۔ جب یہ سب سے پہلی مرتبہ جب مجھے ملی تو میں نے کہا سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور سجاول والے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہمارے فرماتے تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا علامہ نہیں دیکھا۔ عبدالغفور بہت قابل آدمی تھے، بس ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، مذاقی تھا، لیکن غضب کا قابل تھا، علوم ایسے جیب میں تھے ان کے۔ فائدۃ الخبر اور لازم فائدۃ الخبر پر ایک اشکال آتا ہے مختصر المانی میں، اور وہ اشکال بھی فضول ہے، بالکل اشکال ہی ٹھیک نہیں ہے، تو جواب تو ویسے ہی ٹھیک نہیں۔ تو حضرت اقدس آئے، میں نے کہا کہ صحیح ہو مکھی بدھائے، یہ فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر ہی چاہے، تو حضرت فرمایا یہ اشکال ہی پر بری ہونے جو جواب ہی ہے جواب۔ میں نے کہا سر جی اشکال ہی غلط ہے۔ کہا تو اڑے بکواس تو کرے، فلاں میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں اس طرح لکھا ہوا۔ میں نے کہا جس نے بھی لکھا ہے غلط لکھا ہے، بات اس طرح ہے، بات دل کو لگتی بھی نہیں ہے۔ حضرت نے مجھے کوسنا شروع کر دیا، آخر کار میں نے یہ شیعہ حضرت کو دکھائی، میں نے کہا اس کو دیکھ لے۔ تو حضرت نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے اڑے مولوی منظور گال ایہو تھی یہ بے غیرت جے کو لکھو ہوا، کہنے لگے بات یہی ہے کہ جو اس بے غیرت نے لکھی ہے۔ کہا خدا کی قسم، اللہ جو قسم ہے تو اساں 50 سال کا غلط تھا پڑھائی، 50 سال سے ہم غلط پڑھا رہی ہے، کمال نہیں سمجھ۔ پھر کہنے لگے کہ اڑے کتاب کٹبو کتاب کٹبو، 8 جلدیں اٹھا کر کے سجاول لے گئے۔ میں نے ایران سے پھر واپس میں نے منگایا، اب ایران میں آج کل چھپنا اس کا بھی بند ہو گیا ہے، لیکن شیخ الاسلام دامت برکاتہ اللہ علیہ مولانا عبدالحمید کو، ان کو میں نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے لیے مجھے کتاب چاہیے، انہوں نے ساتھی کے ساتھ کسی طرح کر کے انہوں نے بھیج دیا۔ اگر آپ کی طبیعت پر یہ کہ ناگوار نہ گزرے، غضب کی چیز ہے، 8 جلدوں میں، اور اگر آپ کو نہ ملے تو فوٹو کاپی کے لیے میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن علماء کی قسم دے کر کے پھر علماء کی قسم دے کر کے پھر آپ کو یہ دے سکتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ کتاب کسی کا لینا واجب ہے، اچھی کتابیں لینا واجب ہے اور ان کو واپس کرنا حرام ہے۔ تو اس بنیاد پر میں نے حضرت کی کئی کتابیں چوری کی، پھر میں نے واپس نہیں کی۔ یہ الافادات والانشادات بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو پھر آخر میں حضرت نے فرمایا آپ پر اعتماد ختم ہو گیا، میں کتاب دیتا نہیں۔ ساتھی اس کو بھی نوٹ کریں، الا یا مستعیر الکتاب دانی، الا یا مستعیر الکتاب دانی فإن اعارتی للکتاب عارو فماشوقی من الدنیا فماشوقی من الدنیا کتابی فهل ابصرت معشوقا یعار۔ اے کتاب مانگنے والا، الا یا مستعیر الکتاب دانی، مجھے چھوڑو، کتاب مجھ سے نہ لو۔ اب کتاب ہے میرے کافیہ کی شرح ہے زینی زادہ،
سمجھے؟ ذہنی زیادہ علامہ حسین کی غضب کی چیز ہے. وَلَئِن كَانَ ذُو عَيْبٍ فِي رَيْبٍ فَلْيَأْتِ بِمِثْلِهِ أَوْ لِيَمُتْ بِغَيْظِهِ فَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اگر کوئی ماں کا لال اس کائنات میں ایسی کتاب دکھائے، وَلَئِن كَانَ ذُو عَيْبٍ فِي رَيْبٍ، اگر کسی کو شک ہے عیب جوئی کرنے والے کو، فَلْيَأْتِ بِمِثْلِهِ، ایسی کتاب لائے، اور لِيَمُتْ بِغَيْظِهِ، یا غصے کے مارے اپنے یہ کی اس حسد و بغض میں مرے. فَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. یہ کنز جتنا ہے پورا، اس کو مطالعہ کرتے 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 اس کے تمام قواعد کو میں نے نشانہ لگایا تھا کہ نحوی قواعد اس میں ایسے بہترین چیز ہے. اور وہ سارا کا سارا کوئی مولوی صاحب لے گیا کہ جی میں مطالعہ کرتا ہوں. اب میں نے مہینہ 2 مہینے کے بعد پوچھا، کہتے کتاب گم ہو گئی. اب وہ کتاب تو ہوگی 500 روپے کی، لیکن جو میری محنت تھی اس کے چھوٹے الفاظ، کنز جتنا، جس کے لفظ بلفظ میں نے پڑھا، اور اس میں نے نشانہ جو اپنے لگایا تھا، جو اہم قواعد جو میں نے نوٹ کیے تھے، وہ سارے کے سارے چلے گئے. وہ میری محنت پر تو ایسے ہی پیشاب کرتا ہے، تھوکتا ہے، اس کو معلوم نہیں. بس کہتے کہ جی آپ کی 500 روپے کی کتاب ہو گئی، 300 روپے کی. اس پر محنت میری کتنی تھی. یہ آدمی ماہر ہے. چنانچہ ابھی ہم لوگ یہ وزارت تعلیم میں آپ کے دیوبندیوں کی طرف سے میں جاتا ہوں، یہ یعنی 5، یہ ہے کہ وہاں پر ویسے عیسائیوں کے تو اقانیم ثلاثہ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں اقانیم 5 ہے، اقانیم 5. تو بریلویوں کی طرف سے علامہ ارشد سعید کاظمی، شیعہ علامہ شفاء اللہ نجفی، تراجم پر جو ہماری بحث ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمن جماعت اسلامی کی، اور علامہ نجیب جامعہ اسلامی مدینہ منورہ کے فاضل ہے، اور بوڑھے عالم اہل حدیث کے، اور دیوبندیوں کی طرف سے میں. تو شیعہ نے ایک دن کہا کہ لن ترانی، اللہ کہتا ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے کہ آپ مجھے دیکھیں گے نہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ نہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھیں گے نہ آخرت میں دیکھیں گے. تو بریلوی نے کہا کہ موسیٰ کو کہا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ تو نہیں کہا کہ مجھے دیکھا نہیں جاتا، لن ارا تو نہیں کہا. تو اس نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھتا تو تیری شکل دیکھے گی. اس کے بعد اب دیکھو فنی بات، کہا کہ نحویوں کا اتفاق ہے کہ لن آتا ہے تعبید کے لیے، ابدیت کے لیے. اب اس میں ایسے پھنسایا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اسی استاد نے، واقعتاً یہ غضب کا قابل آدمی، میں نے کہا آپ کے استاد نے لکھا کہ لن تاکید کے لیے آتا ہے، تعبید کے لیے نہیں آتا. تعبید اور ابدیت قرائن خارجیہ سے، اگر لن کے اندر تعبید اور ابدیت ہے تو لن یتمنہ ابداً پھر کیوں آیا؟ ابداً اس میں پھر کیوں آیا؟ میں اس لیے بات ختم ہوگی کہ آپ اپنے استاد پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. استاد آپ کا ہے اور اس کا علم میرے پاس ہے. آج کل انتقال ہو گیا لمبا تھڑیں گا آدمی غضب کا، منطق و معقولات کے، اور اس کی تحقیق بھی ہے شرح المطالع پر بھی، جو علامہ قطب الدین کی ہے. شرح المطالع آپ نے نام سنا ہوگا، آپ آئیں تو اصل پرانا نسخہ، ایک شیعہ جو 110 سال اس کی عمر تھی لیکن مر نہیں رہا تھا. میں نے کچھ سنیوں کو اس کے پیچھے لگایا. میں نے کہا خدا واسطہ اس سے کسی طرح، انہوں نے منت مانی کرتے کرتے پیسے دے دیا. پرانا نسخہ ہے شرح المطالع کا، انہوں نے مجھے دیا، میرے پاس ہے. کوئی ساتھی آ جائے تو دور سے میں زیارت کرا سکتا ہوں. اب ایران سے منطق کی اصل کتاب یہی ہے شرح المطالع. اور پھر یہ ہے کہ اب ایران سے چھپ بھی گئی ہے اب پچھلے سال میں، ورنہ درمیان میں مل نہیں رہی تھی. ہم نے اس بوڑھا بابا سے لے لیا. یہ آدمی ماہر ہے، یہ آدمی اللہ کا بھلا کریے کہ ماہر ہے. پتہ نہیں بات کیا ہو رہی تھی. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ناو والا سلسلہ ہے نا، اس میں حضرت اللہ کا بھلا کریے کہ تھوڑا سا کمزور ہے. اور امام راضی رحمۃ اللہ، علامہ زمخشری کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ زمخشری بڑے آدمی. اور بلاغت میں یہ بھی آپ ساتھ اگر رکھیں گے آپ کو شوق ہو. لم یفهم القرآن الا الاعرجان تلک اذن قسمت ضیزہ انه یبدئ ویعید. اور اسی طریقے پر اللہ آپ کو بلا کر کچھ اور مقامات میں عبد القاہر جرجانی اور اللہ کو بلا کر زمخشری کہنے لگے. علامہ منور شاہ فرماتے ہیں کہ سینے میں شک لے کر کے اس دنیا سے چلے گئے. مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے پورا شرح صدر ہے. اس لیے لم یفهم القرآن الا الاعرجان، اور لولا الاعرجان لما فهم القرآن احدهما من زمخشر والاخر من جرجان وقال الانوشا والثالثهما من ہندوستان. اور تیسرا ان کا ہندوستان ہے، وانا ثالثهما.
حضرت فرماتے کہ ثالث میں ہوں، اور حضرت فرماتے کہ جیسے کہ مجھے شرح صدر حاصل ہے ان کو شرح حاصل نہیں تھا۔ بہرحال بلاغت کا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو زمخشری کو ضرور آپ دیکھیں، بلاغت اگر آپ کو یہ کہ دیکھنا ہے زمخشری کو، اور امام راضی کے اعتراضات کو آپ لے لیں لیکن جواب پر اس پر اعتماد نہ کریں۔ جواب کے سلسلے میں نے عرض کیا عبد الکریم طوفی، لیکن عبد الکریم طوفی کے الاشارات میں ہوشیار رہنا کہ وہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ پرست ہے، رافضی نہیں ہے، رافضی پرست ہے، اس کا ذرا یہ ہے کہ آپ کو خیال ہو۔ اب تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بالحدیث، اور اللہ کا برکہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ بالاحادیث الموقوفہ، اور تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ لیکن اس میں خیال کریں، حضرت اقدس فرماتے مفتی زمدی رحمۃ اللہ علیہ کہ بسا اوقات کچھ اقوال اس قسم کے ہوتے ہیں کہ قائل تک صحیح نسبت اور سند ان کی پہنچتی نہیں ہے، اس سے تشویش ہوتی ہے۔ مسئلہ اس کا ہے، صاحب مذہب تک اس کی سند پہنچتی نہیں ہے، اور مفسرین کے تفسیرات کے اندر تفسیروں میں وہ سند سے بحث کرتے نہیں ہیں، منقطع روایتیں بہت ہوتی ہیں۔ اب جیسے وقال وہب وغیرہ، سمجھ، وقال وہب وغیرہ، وغیرہ کون ہے؟ وہب، سند کچھ بھی نہیں ہے۔ حمل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام علی حمار مقیدا وطیف به وقیل هذا جزاء من یعصی سیدہ۔ اب یہ جو روایت ہے نا، اب سند ہی نہیں ہے، بالکل منقطع ہے۔ وقال وہب وغیرہ، تو یہ کام کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی کے احکام القرآن، احکام کے سلسلے میں بہت اچھا ہے، اور اصول فقہ کے استخدام اصول الفقہ، حضرت اقدس سے میں نے عرض کیا مفتی نظامدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اصول فقہ کو ہمارے اکابرین نے استعمال نہیں کیا سوائے شاہ صاحب کے۔ یہ کیوں نہیں؟ تو فرمائے بھائی بات صاف سی ہے، اصول فقہ سمجھائی شاہ صاحب نے تھا، علامہ شاہ کشمیری نے۔ اصول فقہ کو یہ لوگ استعمال کہیں بھی نہیں کرتے۔ تفسیر ابو سعود میں اشارہ مل جاتا ہے، تفسیر قاسمی میں اشارہ مل جاتا ہے، اصول۔ اب آپ کا ذوق میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کو اصول استخدام اصول الفقہ احکام القرآن میں بھی کسی نہ کسی حد تک ہے، لیکن وہ بیدار دماغ آدمی اس کو سمجھتا ہے۔ لیکن دوسرا احکام القرآن جو ابن العربی کی ہے وہ زیادہ اس سے اصولی ہے، اگرچہ وہ مالکی ہے ابن العربی، لیکن خیال کر لینا ابن العربی عارضۃ الاحوذی ترمذی کی شرح، احکام القرآن اس کی قرآن کی تفسیر، اور ابن عربی وہ دوسرا ہے، ابن عربی محی الدین ابن عربی رئیس الاولیاء الی یوم القیامت۔ ابن عربی الگ چیز، وہ ظاہری ہے، بعض لوگوں نے اس کو مالکی لکھا ہے، وہ نہیں، مالکی نہیں، وہ ظاہری ہے۔ ان کی الاشارات، ان کے الفتوحات المکیہ ہے، اور الفتوحات الالہیہ تو جلالین کی شرح کئی جلدوں میں، الفتوحات المکیہ 10 جلدوں میں حضرت کی، اور فصوص الحکم ہے، اسی طرح الوصایا ہے، یہ حضرت ابن عربی کے، یہ ظاہری ہے لیکن آدمی غضب کا ہے۔ ان کی کتابوں میں خیر بات جیسے آ گئی اس پر، جیسے برہان الدین نے بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی کہ تنبیہ الغبی فی تکفیر ابن عربی، ابن عربی کافر مرتد ہے، اس کے بارے میں جیسے لکھا، اس کی بنیادی وجہ کہ اس غریب کے ساتھ ظلم ہوا، ان کی کتابوں میں تعریفیں بہت ہوئی، اس لیے الکبریت الاحمر الیواقیت والجواہر، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ دیکھیں گے جتنی تعریفیں لوگوں نے ابن عربی کے، یہ ابن عربی اور ابن العربی کا فرق آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ابن العربی احکام القرآن والا، یہ استخدام اصول الفقہ، اس میں آپ کو کام دے گا۔ اب تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، اور تفسیر القرآن باقوال الصحابہ بالاحادیث الموقوفہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین، یہ ہوں گے تفاسیر، یہ ہوں گے تفاسیر۔ اور دوسرے ہیں تاویلات، تاویل وہ ہے اول یؤول تاویلا اول سے، جس کا معنی لوٹانا، یعنی رجع الکلام یا ارجاع الکلام، کلام کو عقل و نقل، عقل اور اس میں قواعد کی روشنی میں کلام سے کوئی نقطہ نکالنا، جیسے آپ کی تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر بیضاوی اور کبیر بھی اسی میں، یہ تاویلی تفسیریں ہیں۔ تفسیر وہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث،
اور یہ تعویل ہے. صرف اور نحو اور منطق اور بلاغت، ان کی روشنی میں اللہ کا بھلا کرے نقطے نکالتے ہیں. آپ کو موقع ملے گا جب ہم پڑھاتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ کہ تھوڑا تھوڑا ہاتھ مارتے ہیں، سمجھے. یہاں پر صرف ہے، نحوی اعتبار سے یہ نقطہ ہے، بلاغت کے اعتبار سے یہ ہے، منطقی لحاظ سے یہ ہے، اللہ کا بھلا کرے. اور یہ چیزیں مل جاتی. تو بلاغت، نحو، منطق، فنون کے اعتبار سے ایک نقطہ نکالنا فنون کی روشنی میں، تو یہ تو تعویل ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ کا بھلا کرے وہ تفسیر بالرائے ہے. باقی تفسیر بالرائے کی کوئی اصول اور شرائط نہیں ہے، نہ میں محرف قرآن ہوں، سمجھے. تفسیر بالرائے کی کوئی شرائط نہیں ہے. اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہ آدمی بغیرت بن جائے. آپ کو سمجھے، اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ آدمی بے اصول ہو، اللہ اور رسول کو نظر انداز کرے، سمجھے، قرآن اس کے سمجھے، جیسے کہ غامدی وغیرہ. یہ حضرات جو ہیں، یہ حمید الدین فراہی جو تھے، یہ مستقل مجدد اپنے آپ کو سمجھتا تھا. ان کے اصول تھے. اور حضرت اقدس نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ جو علی گڑھ یونیورسٹی والا تھا، نام تو سمجھ میں آ گیا نا، بڑی داڑھی، اتنی بڑی اس کی داڑھی ہے، پورا ہندوستان اس کے پیچھے نیچے چھپ سکتا. سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ علی گڑھ یونیورسٹی والا. ان کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر ہے. پرویز کی لغات القرآن ہے، پڑھے ضرور آپ ان کو. قادیانی حکیم نور الدین کی غضب کا منطقی ہے، بیان القرآن کے نام سے. ایک حضرت تھانوی کا بیان القرآن ہے. میں ان کی قادیانی کی بات کر رہا ہوں، جو حضرت ابو بکر کی جگہ پر قادیانی کا خلیفہ بلا فصل تھا، حکیم نور الدین. یہ ہمارے قریبی زمانوں میں سید قطب حسن البنا، یہ حضرت سید قطب کی تفسیر ظلال القرآن، اس میں لفاظی ہے، بلاغت اس میں ہے، لیکن اس کے اپنے تفردات ہیں. طنطاوی کے الجواہر جو 22 جلدوں میں ہے، اس میں بھی بالکل ان کے اپنے آرا ہے. یہ متجدد ہے یہ حضرات. اور کتب سے قریب اسے حمید الدین فراہی کے اپنے اصول ہیں. سر سید احمد خان کے اپنے 16 اصول ہیں. انہی اصول کی روشنی میں ان پر تفریق کرتے ہوئے کائنات کے اندر اس نے ضلالت اور گمراہی پھیلا دی. وہ تفسیر ان 16 اصولوں میں ہے، 16 اصول کی. اور اس کے لیے آپ تصفیت العقائد لے لیں، جو لوگوں نے اس کو کافر اور مرتد قرار دیا ہندوستان کے، لیکن حضرت اقدس نے فرمایا آپ کے اس ضابطہ کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو، اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے آپ معاف ہے، اگر یہ ہے تو آپ کافر بن سکتے ہیں. تصفیت العقائد جو حضرت نے لکھی، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی نے، وہ اسی کے رد میں لکھا. یہ متجددین میں سے. لیکن اس کا جواب کسی نے نہیں دیا، جواب تفصیلی میرے سامنے نہیں گزرا. البتہ تفسیر ثنائی کے حاشیے میں انہوں نے اس کا تعاقب کیا ہے. مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل حدیث بن گئے، دیوبند میں پڑھا اس نے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ بھی اس نے کیا، لیکن اس آدمی ہے ذہین آدمی. باقی تو تفسیر ثنائی، فتاوی ثنائی ہے، وہ چیز، یہ چیزیں معتبر نہیں ہے. تفسیر ثنائی، یہ تفسیر ثنائی کے مقدمے میں جیسے اس نے لکھا کہ میرے اردو میں بغیر کسی تمہید کے سب سے پہلے ربط پر میں نے کام کیا، اور بیان القرآن میں اشرف علی نے مجھ سے چوری کیا. لیکن آپ کو بتاؤں کہ اس نے خود تفسیر الرحمان سے چوری کی. اس نے خود تفسیر الرحمان سے، تفسیر الرحمان جو پہلے اس کا نام ہوتا تھا تفسیر علی المہائمی، اب آج کل اس کا نام ہے تفسیر الرحمان. یہ چھپتی نہیں تھی، یہ یہاں یونیورسٹی میں ہوتی تھی، جامعۃ سندھ یونیورسٹی میں. تو عرب لوگ بھی آ کر شافعی ہے، لیکن ہے ہندوستان کے، 11ویں صدی کے. عرب لوگ بھی آ کر کے یہاں صوفی ہے، اس سے اس کو فوٹو کاپی کر کے لے جاتے تھے. جو صوفی مزاج کے ساتھی ہیں وہ اس کو دیکھ لیں، دل کو بہت لگتا ہے، بہت اچھی چیز ہے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے وہاں سے لیا، اور انہوں نے ثناء اللہ نے بھی وہیں سے لیے. لیکن ثناء اللہ جھوٹا دعویٰ کر کے کہتا کہ میری تفسیر ثنائی سے اشرف علی تھانوی نے چوری کی. وہ مسئلہ ان کا اپنا ہے، لیکن سر سید احمد خان کا تعاقب اس نے اچھا کیا. حمید الدین فراہی کے اپنے اصول ہیں. یہ جو شبلی نعمانی
اس کے بھی اپنے اصول ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے. اس وجہ سے حضرت کی سیرت النبی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں ان کے تفردات ہیں. ان تفردات کی بنیاد وہ شبلی نعمانی ہے، ان کی بنیاد ہوئی ہے. اس لیے وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ سیرت النبی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو نہ پڑھا جائے. حضرت نے اس کے مقابلے میں مولانا محدث قادری رحمۃ اللہ علیہ سے سیرت المصطفیٰ لکھوایا. اب تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، یا تعویلی بھی تفسیر، صرف نحو کا بھی پتہ نہیں ہے تو یہ خود بخود یہی تفسیر بالرائے ہے. اس میں تفہیم القرآن بھی داخل ہے، سمجھے، اس میں تفہیم القرآن بھی داخل ہے. اور اس میں حمید الدین فرائی کی تفسیر آپ کو مل جائے گی. آج کل چھپتی مبتی نہیں ہے لیکن میں نے دیکھی یونیورسٹی کے اندر ان کے اپنے اصول ہے. سر سید احمد خان کی تفسیر آپ کو ملے گی، غلام پرویز کی تفسیر بھی آپ کو ملے گی. یہ سارے کے سارے تفسیر بالرائے ہے، یہ سارے کے سارے تفسیر بالرائے. اور فنون سے نحو وغیرہ سے اور بلاغت سے بالکل خالی. اردو بڑی اچھی ہے، اردو تو پرویز کی طلوع اسلام جو منکر، اور اس کی کیسٹیں آج کل سی ڈی انہوں نے بنائی ہوگی. اس زمانے میں جب یہ مردار ہو گیا، مر گیا، تو اس زمانے میں کیسٹیں ٹیپ ریکارڈر چلتا تھا. یہ میموری وغیرہ یہ سی ڈیوں ان کا رواج نہیں تھا. تو اس کی تقریریں آپ سنیں، طلوع اسلام اور دیگر ان کے جو رسائل ہیں یا لغات القرآن ان کی فصیح بہت ہے، فصیح بہت ہے، اس میں کوئی شک. یہ سارے تفسیر بالرائے ہے. تو تفسیر بھی نہ ہو، تعویل بھی نہ ہو. بیضاوی بھی تعویلی ہے، امام راضی بھی تعویلی ہے. یہ تعویل اور تفسیر دونوں قابل قبول ہے. اور تیسرا ہے تحریف، یہ تحریفات ہے، یہی تفسیر بالرائے. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. اب فرمائیں بزرگان دین. عوام میں درس قرآن کے لیے حضرت اقدس سے میں نے معلوم کیا تھا، انہوں نے کہا کہ معالم العرفان سب سے بہترین چیز ہے. صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پاس ہے. میں نے اس کا تفسیر تدبر قرآن، یہ سب کہتے کہ کیسا ہے. تفسیر تدبر قرآن بھی مضمون اس کے بہت اچھا ہے. اردو اگر کوئی سیکھنا چاہے وہ تو تفسیر ضیاء القرآن میں بھی، یہ کرم شاہ الازہری، پیر کرم شاہ الازہری ضیاء القرآن ان کی تفسیر بہت عمدہ، یعنی لفاظی کے اعتبار سے بہت عمدہ ہے. الفاظ بعض لوگ تو کٹکتا ہے، پٹکتا ہے، چپکتا ہے، پپکتا، تو الفاظی کے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے. تو الفاظ پرویز کے پاس بھی ہے، اور الفاظ میں اللہ کا بھلا کرے پیر کرم شاہ الازہری بھی ہے، اور الفاظ کے لحاظ سے تدبر قرآن بھی ہے. لیکن تدبر قرآن یہ سب حمید الدین فرائی سے یہ لوگ ہیں. مولانا مودودی، امین حسن اصلاحی صاحب تدبر قرآن، امین حسن اصلاحی، مسعود عالم ندوی، یہ سارے کے سارے یہ سب اس کے سید قطب ہی کی فوٹو کاپیوں سے کچھ نہ کچھ انہوں نے لیا. اور موجودہ فی زمانے میں ہم نے تو ان کو دیکھا، ہم اس کے پاس گئے بھی. یہ پھر مودودیت کا اس کا ایک چھوٹا سا ہلکا سا اس کی فوٹو کاپی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، اس کی تفسیر بھی چھپی ہے. یہ ہلکا فوٹو کاپی ہے. یہ سارے کے سارے بنیاد ان کی تفسیر وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، ظلال القرآن ہے. اور پھر حمید الدین فرائی کی اصولوں پر مستقل کتابیں ہیں. یہ غامدی غامدی تو دنیا کا غبی انسان ہے، غبی ہے. لیکن اس کے ساتھ اب چونکہ مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا عمار صاحب بھی مل گیا اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل گئے، تو اس وجہ سے یہ کہ مارکیٹ اس کی ذرا ہو گئی. یہ سب حمید الدین فرائی، اس نے یہ ذہن لوگوں کو دے دیا، وہیں سے آ گیا. غامدی تو ہے ہی جاہل قسم کا آدمی. مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر حضرت اقدس نے منع کیا. مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمۃ البیان فی اصول القرآن میں حضرت نے اسے منع کیا، مولانا ابوالکلام آزادی. لیکن میں آپ کو منع نہیں کروں، انہوں نے تفسیر ماجدی سے بھی منع کیا، ابوالکلام آزاد سے بھی منع. تفردات حضرت کے ہیں. سورہ فاتح پر ان کی جو تفسیر ہے، ترجمہ القرآن جو ان کی جو تفسیر ہے، آدمی غضب کا ذہین تھا. بہت سی اچھی چیزیں انہیں مل جاتی ہے. باقی ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کون سی تفسیر ہے کہ جس میں اس قسم کے مضبوط آدمی. لیکن ہاں باقی بہت سی چیزیں. جلالین بھی اضاف من التفاسیر، ابوالکلام آزاد کی تفسیر وہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتا دیا. اور بولو، یہاں بھی ابوالکلام آزاد کی تفسیر، یہ سلفی تھا،
حضرت اقدس ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہ آزاد تھے، ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آزاد تھے، اور آپ کے حضرت اقدس شیخ العرب والعجم کی جوتے سیدھا کرتا تھا۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ شراب پیتا ہے، حضرت نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں حسین مدنی اس کی شراب کی بات کی قطعاً تصدیق نہیں کرتا، آزاد مزاج ہے، نمازوں میں کمزوری ہے لیکن غضب کا ذہین ہے۔ حضرت سے لوگوں نے کہا شیخ الہند کی تحریک چلا کر جب آپ ہندوستان کو بر صغیر پاک کو اسے گورے سے آزاد کریں گے تو اس کا صدر کس کو بنائیں گے، وزیر اعظم کس کو بنا دیں گے، کیا مولانا عبد الباری کو بنائیں گے یا فلاں کو بنائیں گے؟ تو مولانا مدنی ہنسنے لگے، تو کسی نے کہا ابو الکلام آزاد کو، فرمایا یہ سلفی تھے، سلفی تھے، اہل حدیث تھے، غیر مقلد نہیں تھا۔ بدبختی یہی ہے کہ اہل حدیث اور غیر مقلد اس زمانے ایک دوسرے، غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہے، غیر مقلد کا معنی لوسی، ہاں جی، غیر مقلد چیز ہی الگ ہے، یہ اہل حدیث تھا، سلفی تھا۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ، محمد منظور نعمانی، منظور احمد تو دوسرے لوگ ہیں، محمد منظور نعمانی معروف الحدیث والے، انہوں نے کیا لکھا؟ محمد منظور اچھا کیا اس نے، سمجھے بھائی؟ بعض لوگ منظور احمد ان کو لکھتے ہیں، مدارک الغیب، یہ ساری کتابیں ان کی، سیف یمانی، بر مقاعد فرقہ رضا خانی، معرف الحدیث، مبارک الغیب، ایصال ثواب، اسلام کیا ہے، بہت سی کتابیں حضرت کے۔ یہ غضب کے مناظر تھے، لمبے تھڑنگے آدمی تھے۔ تو حضرت نے لکھا کہ یہ سب مولانا ابو الحسن علی ندوی اور یہ سب کے سب مودودی کے ساتھ تھے۔ حضرت ندوی رحمۃ اللہ، ابو الحسن ندوی کو تو ہم نے دیکھا بھی تھا، آپ فاروقی میں تشریف بھی لائے تھے۔ یہ سارے کے سارے، جب مولانا منظور نعمانی فرماتے ہیں اس کی تحریریں، اس کی مضمون نوی سے کیا ہے، وہ اس میں مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت اور اس کی سرگزشت جو حضرت نے مولانا منظور نعمانی نے لکھا، اس میں کہا پہلی مرتبہ جب اس کو ہم نے دیکھا ٹائی لگاتے ہوئے ننگے سر، تو اسی سے ہم اس سے کٹ گئے کہ یہ بے دین قسم کا آدمی ہے، بڑا بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ مولانا مودودی، اب آدمی پتہ نہیں رحمۃ اللہ علیہ کہے یا نہ کہے، مولانا مودودی ان کے استاد نیاز فتح پوری، وہ مرتد ہے، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس لیے حضرت اقدس نے جو لکھا مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے، الاستاذ المودودی وشیء من حیاتی و افکاری، اس پر اب باہر ملک میں پابندی لگ گئی، چونکہ اس پر بہت سے لوگوں نے ریاض میں دکتورہ کیا ہے، مولانا پر، مولانا مودودی پر کیا، وہاں ریاض میں مودودی بہت ہے، لیکن حضرت نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ بہت۔ اور باقی مسئلہ یہ آپ کو بتا دوں کہ یتیمۃ البیان فی اصول القرآن میں مولانا عبید اللہ سندھی کی تفسیر سے بھی منع کیا ہے، ماجدی سے بھی منع کیا، ابو الکلام آزاد کے ترجمہ القرآن سے بھی منع کیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی وہ تفسیر بروایت موسیٰ جار اللہ، بروایت موسیٰ جار اللہ، وہ قابل اعتماد نہیں ہے، بالکل حضرت اقدس صحیح ہے مولانا بنور رحمۃ اللہ علیہ، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تفسیر بروایت مولانا احمد علی لاہوری، یہ ٹھیک ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری حضرت کے ستیلے بیٹے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ سے مولانا عبید اللہ سندھی نے نکاح کیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنے سابقہ بیوی کی بیٹی حضرت کو دی، اس کا انتقال ہو گیا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر، ان کی جو تفسیری جتنے افادات ہیں وہ مولانا عبید اللہ سندھی سے، تو حضرت اقدس مولانا بنوری بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، موسیٰ جار اللہ کے اپنے تفردات ہیں، بلکہ اب کسی کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، میرے پاس موسیٰ جار اللہ کا پرانا جو افغانستان سے جو اس نے عربی میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کو جو اس نے ضبط کیا، پھر افغانستان سے وہ چھپی، وہ میرے پاس ہے۔ تو موسیٰ جار اللہ کے اپنے تفردات ہیں، اپنے اکاذیب ہیں، اپنے اقوال ہیں، اس نے مولانا عبید اللہ سندھی کو بدنام کر دیا۔ ورنہ مولانا شیخ محمد، آپ کو سندھی پڑھنا تو نہیں ہے، میں تو پڑھ لیتا ہوں، تو ہم تو سندھ میں رہ چکے ہیں، تو مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ سعودیہ سے چھپتا ہے سندھی میں، یہ سب مولانا عبید اللہ سندھی، ان میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت نے جو منع کیا وہ ٹھیک کیا، مولانا بنور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، سمجھے، اور ابو الکلام آزاد سے، مودودی کی تفسیر سے، ان سے یہ ہو گیا۔ تحقیق فی کلمات القرآن کی کون سی تفسیر؟ کلمات قرآن آپ کو بتا دوں، سب سے بہترین چیز جو ہے نا مفردات امام راغب کی، بس، لیکن مفردات راغب کے اردو لینا تمہارے لیے حرام ہے،
اگر ادب سے آپ کا تعلق ہے، جو چاشنی جس بلاغت کی طرف، جس معنی کی طرف وہ عربی میں جو مزہ ملتا ہے اردو میں وہ ہے ہی نہیں. اردو والا لگتا ہے مجھ سے بھی بڑا جاہل ہے، وہ صرف لفظی ترجمہ کرتا ہے. لیکن جس یہ کہ حلاوت کی طرف، جس چاشنی کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، زبردست چیز ہے. باقی ویسے اگر آپ کی جگہ پر یہ کہ وہ نہ آ جائے، کوئی وزن نہ آ جائے، تو فتح البیان آپ لے لیں. کلمات قرآن کی بہت، اس میں یہ 8-10 جلدوں میں نواب صدیق حسن خان الکنوجی کی، کنوج علی زینت سنور، کنوجی بھی نہیں ہے، کنوجی بھی نہیں ہے، یہ کنوج علی زینت سنور. نواب صدیق حسن خان، یہ نواب نہ تھا، نہ نواب تھا نہ خان تھا، آواز اس کی بڑی اچھی تھی. ایسی اذان دی کہ نواب صاحب کی بہن اس کی اذان سن سن کر کے، نواب بھوپال کی بہن صبح کو مزدور کو بھیجا کہ ایک قریبی مسجد سے جو اذان آتی ہے جا کر کے مؤذن کو بلا. یتیم تھا، غریب تھا، سمجھے. جب یہ آ گیا کہا کہ ملا آپ نے اذان دی ہے؟ کہا ہاں. کہا آپ اذان دیتے؟ کہا ہاں. کہا سناؤ. اس نے اذان سنائی. اذان سنائی تو خاتون کے دل عین غین ہو گیا. تو نواب صاحب رات کو آیا، اس نے اس کے لیے کپڑے سلوایا، کہا کہ سوک نگواڑم کسی سے میں نے شادی کرانا، اسی ملا سے شادی کرانا. تو یہ جب نواب کی بہن سے جب اس کی شادی ہو گئی، اس زمانے میں پیسے نہیں ہوتا تھا. علماء دیوبند کے آپ نے دیکھا نفت العرب کا وہ صفحہ غائب ہے، ہم نے دیکھا تھا وہ صفحہ. اس نے اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، حیدرآباد دکن کی بشیر فلانا فلانا جو نوابوں کی تعریف مولانا اعزاز علی نے ایسے کیا کہ بعد از خدا تو کسے مختصر، سمجھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو کسی کی تعریف کرو تاکہ ہماری کتاب چھپے. اس کے پاس پوری دولت آ گئی نواب کی. یہ نواب بھی بن گیا اور خان بھی بن گیا، جبکہ یہ نہ نواب تھا نہ خان تھا، بلکہ صدیق حسن تھا، صدیق حسن. تو اس وجہ سے یہ ابو حنیفہ، یہ ابجد العلوم ہے ان کی، فتح البیان تفسیر بہت اچھی، عون الباری بخاری کی اس کی شرح ہے، سمجھے. لکھتا بہت اچھا ہے، عربی اس کی عمدہ ہے. اس وجہ سے اس نے امام ابو حنیفہ پر لکھا کہ امام ابو حنیفہ عربی جانتا بھی نہیں تھا، جاہل تھا، اور نحو کو جانتا بھی نہیں. اس لیے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ علامہ نصفی بڑے بڑے مفسرین کو ٹھوکر لگا کہ قرآن میں کئی جگہ پر کوفیین کا مذہب استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قد ولا بد من قد ظاہرۃ او مقدرۃ، جبکہ ماضی یہ کہ حال بن جائے قد ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں. قرآن میں 20 مثالیں اس قسم کی، سمجھے، 20 مثالیں اس قسم کے کوفیوں کے مذہب کے مطابق. تو پھر یہ کہتا کہ امام ابو حنیفہ کو نحو نہیں آتی تھی، سمجھے. امام ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا تو مسئلہ آپ نے فرمایا ولو بجبر ابا قبیس، فرمایا کہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب تو آتا ہے جب جر کے ساتھ ولو بجبر ابی قبیس ہونی چاہیے. ابا قبیس کیوں کہتا؟ جبکہ بخاری ثانی کے اندر ہے انت، یعنی انت ابا جہل، ابو جہل کو کیا کہا؟ ابا جہل. تو کوفیین کے ہاں رفع نصب جر تینوں الف کے ساتھ آتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، اور تسنیہ میں بھی یہی ہے، جانی رجلان رأیت رجلان مررت برجلان. ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتها. ان اباها و ابا اباها، حالانکہ وہ ابا ابی ہونا چاہیے. ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتها. ابو حنیفہ غضب کا نحوی ہے، غضب کا صرفی ہے. اب المقصود جو ان کی صرف کی چھپی ہے، آپ باور کرے نہ کرے، میں نے کرخ میں نگران اعلیٰ ہوتا تھا، کرخ کے دارالقرآن مدرسے میں وفاق کی طرف سے، میں نے 11:30 پہ یہ نقل کرنا شروع کر دیا. پورا دن رات فجر کی اذان سے پہلے میں نے پوری کتاب نقل کر دی اپنے قلم میں. نے اس وقت یہ مقصود چھپتی نہیں تھی، اب تو چھپتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب یہ فن اب تک شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ امام ابو حنیفہ کتنا صرف میں ماہر ہے. تو امام صاحب کا اپنا ہی مذہب ہے، جیسے وہی صلی اللہ علیہ والا مسئلہ، یہ کوفیین کا اپنا مذہب ہے. تسنیہ میں، اسماء ستہ مکبرہ میں، بہت سی چیز میں قد میں ان تفصیلات میں بھی جاؤں گا، وقت لگے گا. تو حضرت نواب صدیق حسن نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا کہ ابو حنیفہ کو نحو نہیں آتے، نحو تو تجھے نہیں آتی، تو کوفیوں کو نہیں جانتا، یک طرفہ ایک ٹریفک چلاتے، بصری والا مذہب.
اس لیے پھر وہ کہتا تھا قال ابو حنیفہ کذا و کذا، نواب کی دولت اس کے پاس آ گئی تو فرماتے قال ابو حنیفہ کذا کذا وانا اقول ردا علیہ کذا و کذا ابو حنیفہ. تو مولانا عبداللہ کرمی نے جواب دیا قال صاحب العروج بالفروج ہکذا وانا اقول ردا علیہ ہکذا. سمجھ میں نہیں آیا؟ قال صاحب العروج بالفروج، جس کو ترقی مل گئی فرج سے نواب بن گیا، ورنہ یہ نواب نہیں ہے. قال صاحب العروج بالفروج ہکذا وانا اقول ردا علیہ ہکذا. اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ کوئی نواب مواب نہیں تھا. ہو گیا مجھے صاحب؟ میں نے عرض کیا ان کی تفسیر فتح البیان الفاظ کی بڑی اچھی تحقیق کی، اور ظاہر ہے کہ ما من کتاب عصم اللہ عن الخطا الا کتابہ، ہر کتاب میں گڑبڑ شڑبڑ چیزیں تو ہوتی ہیں. خذ منہ ما صفا ودع منہ ما قدر. آپ تو صاف پانی لے لیں، سمجھے؟ باقی یہ کہ مٹیالہ قسم کی پانی آپ چھوڑ دیں. یہ ہو گیا جی. کیا کہتا ہے؟ نحوی صرفی تفسیر کو کون سی ہے بہتر آپ کے لیے؟ کیا ہے؟ اللہ پر سمین ہے، الدر المکنون، سمجھے؟ یہ اللؤلؤ المکنون کے نام سے، سمین کے نام سے مشہور ہے، وہ اچھی چیز ہے. باقی محی الدین درویش کا بھی ہے، زجاج کا بھی ہے، اسی طریقے پر ابن نحاس کا بھی ہے، محمد طہ الدرہ کا، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اعراب القرآن و تفسیرہ، سمجھے؟ محمود صافی کی بھی ہے. محمود فصافی والے پر حاشیہ فاطمہ الخیمی ایک خاتون کا. اور یہ تعویلات اہل سنت والجماعت ہے، جو امام ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر جو چھپی ہے، اس پر تحقیق بھی اسی خاتون کا. یہ آپ کو میں نے بتا دیا. لیکن سمین جو ہے سین کے ساتھ، یہ جو آپ کے جلالین پر دو حاشیہ ہے، ایک التعلیقات الجدیدہ المتفرقہ، اس میں سمین سمین جو لکھتا وہ یہی ہے. 6 بڑی 6 جلدوں میں ہے، آپ کو مل جائے گی. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابو سعود لکھی، حضرت نے لکھی ہو. میں نے یتیمۃ البیان پوری پڑھی نہیں ہے، میں نے آپ کو بات بتا دی. شاہ صاحب کی جو 4 تھے وہ میں نے ملفوظات، نادر ملفوظات انور شاہ کشمیری کے حوالے سے آپ کو بتایا. فرحت ہاشمی کا درس یہ ہے کہ سننا کس طرح ہے. بھائی دل کو فرحت حاصل ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہ، لیکن دل کو کیا ہے، سمجھے؟ اور النساء حبائل الشیطان، جب آپ سنیں گے نا تو آپ اس رسی میں جکڑ جائیں گے، وہ باندھ دے گی آپ کو. اور یہ جو حریم شاہ ہے یہ بھی فرحت ہاشمی کی شاگرد ہے. یہ حریم شاہ جو ہمارے امیر المومنین کے ساتھ وہ ہو گیا، اور اسی طرح ہمارے کیا ہے وہ ہمارے امام کبیر شیخ رشید علیہ مال وفی معافی ولو مالو، سمجھے؟ تو یہ حریم شاہ فرحت ہاشمی کی شاگرد ہے، سمجھے؟ اور آپ جیسے نالائقوں کو وہ اپنا شاگرد بناتی بھی نہیں ہے. اس داڑھی کے ساتھ تمہیں کون شاگرد بنائے، سمجھے؟ لیکن میں دور دور سے سنو، فرحت حاصل ہو جائے گی. پاکستان کی موجودہ حالات پر تبصرہ. کافیہ کی شرح کا کافیہ تو میں نے الفوائد الشافیہ المعروف بذیل زیادہ HM سعید والوں نے بھی چھاپا ہے، سمجھے؟ لیکن اصل ہندوستان کی چھپائی تھی، وہ بہت صاف تھی میرے پاس، اس کی فوٹو کاپی کی ہے HM سعید والوں نے. لیکن کافیہ کی شرح آپ کو بتا دوں، حضرت نے خود شافیہ اور کافیہ دونوں کی شرح حضرت نے خود لکھی ہے 2 جلدوں میں. شرح الشافیہ، شرح الکافیہ، کوئی اشکال نہیں ان میں. اشکال تو فین کلنا دوسرے لوگوں نے بنایا. ابن حاجم نے خود کافیہ کی شرح لکھی ہے، شرح الکافیہ 2 جلدوں میں، اور شافیہ کی شرح لکھی ہے 2 جلدوں میں، شرح الشافیہ شرح الکافیہ. وہ اب چھپی، پہلے چھپتی نہیں تھی. جار بردی وغیرہ ہم لوگوں نے اس زمانے میں پڑھا تھا. وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، ابداً کو بطور تجرید لیا جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تجرید قرآن میں بہت کم ہے، اس طرف شکر ہے اس کا ذہن گیا بھی نہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تجرید اس کا کوئی تجرید لیکن بہت کم ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لیکن اس میں تجرید کی وضاحت کسی نے کی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ تو میرا جواب تھا جو آپ نے شاید کہیں وہ کر دیا.
مفید اعراب القرآن ارشاد فرمائے، میں نے بتا دیا آپ کو۔ طلباء کو تفسیر پڑھانے کا کیا طریقہ؟ بالکل نفس قرآن، راجے مرجے، یہ چیزیں جو اصل بنیادی ہے مفہوم قرآن ان کو بتا دیں۔ اور لیکن استعداد مدرس آدمی یا طالب علم کو استعداد ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوگی، اردو والوں سے۔ انداز آپ کا تفسیر ہے یہ ہے کہ ان کا عثمانی کا ہونا چاہیے، بہت بہترین تفسیر ہے، لیکن تفسیر عثمانی کو 50 مرتبہ پڑھنے سے استعداد پیدا نہیں ہوگی۔ استعداد عربی سے، عربی کے اپنے برکات ہیں اور وہ ہیں۔ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فقہی لحاظ سے اچھی ہے، باقی اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ آدمی فقیہ ہے اور حنفی ہے۔ مولانا وحید الدین خان کی تذکیر القرآن، مولانا وحید الدین خان کی گرفت پر جو لوگوں نے ہندوستان سے کتابیں لکھی ہے ان کو آپ پڑھ لیں۔ یہ آدمی بھی گمراہ قسم کا ہے، جہاد اللہ کا بھلا کرے، اقدامی وغیرہ کے یہ سارے کے سارے۔ جواہر القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تفردات حضرت کی اس میں ہے، باقی یہ ہے کہ اچھی چیز ہے، تفردات ہیں۔ شرح قائد کی بہترین شرح بتا دے۔ رمضان آفندی ہے جو پہلے افغانستان سے چھپتی تھی، اب بھی یہاں پاکستان والوں نے ان کو چھاپا نہیں ہے۔ رمضان آفندی علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ کا بھلا کرے کیا ہے آپ کے نبراس ہے، نبراس پر حاشیہ برخوردار کا، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ زمان طالبین تفسیر بیضاوی، بھائی اس کے لیے خفاجی بھی ہے اور اللہ کا بھلا کرے دیگر چیزیں ہیں، باقی اردو میں لوگوں نے لکھا ہے۔ میں کئی سال پہلے بیضاوی پڑھایا، مجھے پتہ نہیں۔ ذخیرۃ الجنان حضرت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاید افادات ہے، اچھی چیز ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی؟ بہت بڑے آدمی ہیں، ہم لوگ چھوٹے ہیں، سمجھے۔ بس طارق کوئی بھی ہو، طارق چوتھائی ہو، سمجھے بھائی جان، طارق بس اللہ پاک، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اگر کسی سفر سے آ جاؤ تو لا یترک اہلہ، رات کو بیوی کے پاس نہ آ جائے، گھر والوں، سمجھے۔ طارق سے منع فرمایا۔ بڑے لوگ ہیں، سیرت النبی سید سلیمان ندوی کی اپنے پڑھنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس میں حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو میں نے عرض کیا کہ شبلی کے اصولوں کے روشنی میں حضرت نے لکھی ہے۔ دوسرا مسئلہ حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جہالت ان کی تھی، لیکن قومی غیرتیں اور قومی ثقافت ان کی، روایتیں ان کی بہت سی تھیں۔ آپ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ اس قوم کو ہی آپ نے بدنام کر دیا کفر سے ہٹ کر کے، اس لیے حضرت نے یہ بتا دی۔ اور یہ بھی ابتداءً سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور کافی اس کی اصلاح بھی ہو گئی۔ ابتداء میں تو کچھ چیزیں ان کی تھی، باقی کتاب بہرحال تب بھی ہوئی ہے۔ حضرت نے ہدایت القرآن حضرت مولانا مفتی سعید پالم پوری صاحب کی بہترین چیز ہے۔ مفتی صاحب ہمارے اکابرین میں میرے شیخ ہے، مفتی صاحب کا انداز ناقلانہ نہیں ہے، عاقلانہ ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ ساتھی پاکستان میں مفتی صاحب کا انداز نہیں چلتا، جیسے کہ ترمذی کی شرح اس کی ہے، بخاری کی جو شرح ہے، پاکستان میں وفاق میں نہیں چلیں گے۔ وفاق میں رتب و یابس جمع کر کے زیادہ لکھو نمبر ملیں گے، سمجھے۔ بات ایک ہوگی لیکن آپ 9 جواب لکھو، ان میں سے اصل بات ایک ہوگی، سمجھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، آپ کے گھٹنے میں تکلیف تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ کی کمر میں تکلیف تھی۔ تیسرا بطور علاج کے عرب لوگ کہتے تھے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا وہ جگہ تنگ تھی۔ پانچواں یہ کہ خروج ریح کا یہ کہ اندیشہ تھا۔ چھٹا یہ کہ مصروف تھے، بیٹھ بھی نہیں سکے۔ اور ساتواں یہ کہ وہ جگہ اللہ کو بھلا کر کیا ہے اس سے پیشاب بہہ کر کے ادھر آتا تھا۔ 10-11 جواب میں پڑھاتا ہوں، پھر ساتھیوں سے کہتا ہوں اصل میں ایک ہے جواب، سمجھے۔ تو وہ یہ اس قسم کی جو فضول چیزیں ہیں جو یہاں وفاق والوں نے جو سلسلہ چلایا ہے، اس میں تو مفتی صاحب کی کتابیں مفید نہیں ہیں، چاہے تحفۃ العلمی ہو یا اللہ کا بھلا کرے کیا ہے تحفۃ القاری ہو۔ لیکن یہ ہے کہ وہ آدمی مفتی صاحب ناقل نہیں ہے، مفتی صاحب خود نصوص میں گھستا ہے
مفتی صاحب کا انداز مناظرانہ نہیں، ہمارے اکابرین کے انداز پر اکثر مناظرہ غالب ہے، مناظرہ، اور محدثین اس سے منع کرتے ہیں۔ حضرت کا انداز فقیہانہ محدثانہ ہے، اور اس وقت حضرت ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور یہی حال ہے حضرت اقدس جو اللہ کو پیارے ہو گئے، غضب کا محدث تھا مولانا محمد یونس جونفوری، ان کی نبراس و ساری کی 2 جلدیں آ گئی ہے UK وغیرہ سے۔ مولانا سلیم ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر سلیم صاحب وہ چھاپتا ہے، مجھے بھی انہوں نے لا کر نسخہ دیا۔ یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ مرزا محمد علی جو کچھ بیان کرتا ہے اس کا جواب تو سب کا جواب میں دوں گا، آپ لوگ کس لیے پیدا ہے، سمجھے؟ سندھی زبان میں کس عالم دین میں سب سے پہلے ترجمہ کیا ہے؟ شیخ محمد ہی کی تفسیر ہے، مجھے جو یاد پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت کا ترجمہ سب سے اچھا ترجمہ ہے اس کو، اور اس کی تفسیر بھی ابھی سندھی میں چھپی ہے، اردو پر بھی کام ہو چکا ہے مولانا عبدالکریم بیر شریف۔ کاش کہ اگر آپ کو سندھی آ جائے تو حضرت جیسا ربط میں نے کہیں نہیں دیکھا، بالکل مقدمہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور غبی طالب علم کے لیے ایسا بس ایک روان کلام جاتا ہے، بس بین القوسین 1-2 لفظ بڑھاتا ہے جسے ربط ہو جاتا ہے۔ تو سندھی اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو حضرت کا ترجمہ ہے۔ فروعات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عقائد اور اصول میں اختلاف نہیں ہو سکتا، تو ماتوریدی اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اشاعرہ میں اختلاف کیوں ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف ایمان کی مرکب اور بساطت میں جو اختلاف ہے وہ نزاع لفظی ہے، اور اسی طرح تکوین کے مسئلے میں جو اختلاف ہے ایک۔ دوسرا مسئلہ آپ سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری کے مختلف ادوار گزرے۔ پہلے دور میں عبد الجبار، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معتزلی کے ساتھ جو تھے اس وقت یہ ان کے ستیلے بیٹے بھی تھے، اس وقت یہ ہے کہ یہ ان کی فلسفی اعتقادیات، اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ کر کے سنی بن گئے، تب بھی منطق و معقولات۔ آخر میں پھر حضرت نے 40 دن مراقبہ کیا کہ اے اللہ مجھے اس قسم کے یہ کہ ان چیزوں سے نجات دے دے، اصل کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم 40 دن پڑھتے رہے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ یہ شرع قائد میں، خیالی میں، شرع مواقف میں جو کچھ ابو الحسن اشعری کی طرف نسبت ہے یہ سب جھوٹ ہے، یعنی یہ وہ اعتقادیات ہیں کہ التی رجع عنہا، جن سے حضرت نے رجوع کیا۔ آخر 40 دنوں کے بعد آپ نکلے، فرمائے ان خلعت عن العقائد التی كنت علیہا کما انخلع عن ثوبی ھذا، قمیص اپنے نکال دی، ان عقائد سے میں بیزار ہوں۔ پھر حضرت نے 2 کتابیں لکھی، الابانۃ عن اصول الدیانہ، الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینۃ المنورہ سے چھپتی ہے، حضرت بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج بھی ہے، اور العقائد الاسلامیہ، کیا العقیدۃ الاسلامیہ، یہ حضرت کی 2 کتابیں، کوئی اختلاف ان کا نہیں ہے، اور ان کا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ ابو منصور ماترید رحمۃ اللہ علیہ کا بعض نزاع لفظی ہے، بعض اللہ آپ کا بھلا کرے نزاع لفظی ہے، میں ساتھیوں کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت مطالعے کا ذوق اور کس طرح ان کتابوں کا دستیاب ہونا ہو جائے۔ مطالعے کا ذوق یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا جہاں یہ ٹیلی ویژن وہ دیکھا کرے، خوب ذوق پیدا ہو جائے گا، سمجھ علمی ہے، یہ دیکھ لے، اور پھر یہ کہ آدمی نکلے بازار میں۔ مولانا فضل الرحمان کی لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، بات کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اللہ فرماتے لوگ میری بات نہیں سمجھتے، فضل الرحمان کو کیا قرآن میں ہے فلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھے بھائی کیا ہو گیا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ شیخ عبدالسلام کی ان کے الموسوعۃ القرآنی اچھی چیز ہے۔ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، فہم عقیدہ میں تقلید ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ عقیدہ میں تقلید نہیں ہوتی لیکن فہم عقیدہ میں، اور آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہم سب کا ایمان ایمان تقلیدی ہے۔ آپ جتنے بھی بیٹھے، فرعیات کو چھوڑو، فرعیات کو چھوڑو، یہ جو کلمہ آپ پڑھتے لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ خود تقلیدی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ آپ محقق ہوں تو آپ دلیل دے دیں نا،
محقق اثبات المسئلہ بالدلیل، اور مدقق اثبات الدلیل بالدلیل الاخر یا اثبات الکبریٰ بالدلائل مدقق۔ تو اب آپ بتا کہ یہ جتنے بھی علماء دارالعلوم بنوٹا فاروقیہ کے، چاہے وہ تقی صاحب ہو یا وہ مولوی منظور ہو، یہ ہمارا ایمانی تقلید ہے، تو باقی مسائل تو کیا؟ اگر ایمان تحقیق ہے تو مجھے کل بتا دینا یہ کلمہ کہاں سے تم نے لایا، میں ادھر ہی رہتا ہوں، فرانس میں نہیں رہتا، سمجھے؟ یہ ایمان خود تقلیدی ہے ہماری، سمجھے؟ لماذا تقرأ لا الہ الا اللہ انا مومن، لماذا؟ لأني اعتقد بلا الہ الا اللہ۔ لماذا تقرأ بلا الہ الا اللہ؟ انا سمعت الناس یقولون ہکذا، لوگ اس طرح، بس یہ ہے جی، یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے اہل حدیث خود اس میں عاجز ہے۔ ان کے فتاویٰ کتاب الایمان میں آپ دیکھیں، فتاویٰ ثنائیہ میں دوسرے کہ کیا ایمان تقلیدی قابل قبول ہے یا نہیں۔ پوری دنیا کے اس وقت ایمان تقلیدی ہے۔ جب ایمان جو اصل ہے، ایمان تقلیدی جب قابل قبول ہے تو فریات میں تمہیں گولی کیا لگتی ہے؟ سمجھے؟ اس لیے زیادہ چھیڑو میڑو نہیں ہوئی۔ تصویر کے بارے میں کیا موقف ہے؟ میری تصویر جائز ہے، باقی سب کے نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا ناجائز ہو۔ کسی نے کہا حضرت واللہ میں نے کل آپ کو دیکھا تھا، آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ کہنے لگے بغیرت آپ نے دیکھا نہیں، ٹرمپ کا رخ میں نے دوسری طرف کیا ہوتا۔ کہنے لگے بغیرت آدمی، یہ آپ نے نہیں دیکھا، ٹرمپ کا رخ ہم نے دوسری طرف کیا ہوا تھا، سمجھے؟ اس طرف تو نہیں تھا، سمجھے؟ پھر یہ حوالہ مجھے سراجیہ میں مل گیا، فتاوی سراجیہ، ابو داؤد کے ایک مخطوطہ ہے میرے پاس، علامہ منور شاہ کشمیری نے پھر سراجیہ کے حوالے سے نقل کیا کہ اگر جگہ نہیں ملتی، مانا بعض جگہ ایسے کہ آدمی وہاں مڑ نہیں سکتا، رخ قبلے کی، تو فرمایا کہ رخ تو قبلے کی طرف ہو رہا ہے، لہذا کم از کم تھوڑا سا ترچا اور نہیں ہو سکتے تو ٹرمپ کو دوسری طرف، ٹرمپ کا رخ ایران سے موڑ دو، پاکستان سے ایران کی طرف موڑ دو۔ یہ تو وہ ابو داؤد کی وہ ہے میرے پاس مخطوطہ، سمجھے؟ کچھ اس لیے فَقُلْنَا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، تو اس کا ایک معنی لوگوں نے یہ بھی بیان کیا محدثین نے، سمجھے؟ فوجدنا المراحیض قد بنیت قبل القبلۃ، ہم نے دیکھا کہ وہاں غسل خانے بیت الخلاء اس قسم کے بنے ہیں قبلۃ جہت قبلہ کی طرف، فَقُلْنَا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لبانیہ، تو ایک تو ننحرف ہونا ایک طرف ہوتے ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، دوسرا ہم مجبور تھے کیا کریں گے، ہم ان کو استعمال کرتے لیکن یک طرفہ ہوتے، انحراف حرف طرف رامے گوید ایک طرف، اور اگر ایک طرف آپ نہ ہو سکے تو فرماتے ٹرمپ کو تو کرو۔ اے جی اسرار احمد کی بیان القرآن، یہ خود میں حضرت سے ملا ہوں جب حضرت زندہ تھے، میں نے عرض کیا کہ یہ مودودیت کی فوٹو کاپی ہے جی، سمجھے؟ فنی وغیرہ آسان ترجمہ قرآن مولانا تقی صاحب کے، مولانا تسامحات بہت ہے، بہت ہی زیادہ تسامحات ہے، چونکہ وزارت تعلیم میں ہماری اس پر بہت بحث ہوئی ہے، چونکہ لکھا تو انہوں نے لیکن دفاع ہم نے کیا، سمجھتے ہیں؟ لکھا انہوں نے ہے، دفاع ہم نے کیا، اس لیے میں آپ کو، مجھے افسوس ہے آپ کی مجلس میں، میں نے قاری حنیف کو ابھی بھی کہا تھا، وہاں ایک مجلس تھی مکے میں جو اپنی سند حدیث مجھ سے بھی اجازت حدیث لوگوں نے لے لی، انہوں نے تو سند کا ستیہ ناز کیا، اس نے علامہ سرخسی کو کہتے ہیں علامہ سرخسی، میں نے کہا اللہ کے بندے، علامہ سرخسی تو ہمارا بندہ ہے اور ہم بلوچ لوگ ہمارے عزیز وہاں رہتے ہیں، سرخس کے لڑکے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، تو سرخس کو کہتے سرخسی، سمجھے؟ میں نے قاری حنیف سے بھی عرض کیا تھا، قاری صاحب سے بھی میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ دیکھ کہ یہ 3 سال سے میں جا رہا ہوں کہ لرز رہے تھے ساتھی ہمارے، تو کیوں بریلوی کے مقابلے میں تو کیوں نہیں گئے؟ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ کھا جاتا ہے آدمی کوئی بریلوی، علامہ ارشد سید کاظمی کھا جاتا ہے۔ شیعہ، ایک دن شیعہ نے کہا، اب آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے، تو دیکھا اس چیز کو جاتا ہے کہ جو جسم رکھتا ہو، لہذا اللہ کی جسمیت کے قائل ہو، اور جو اللہ کی جسمیت کے قائل ہے وہ مجسم ہے، اور مجسم کافر ہے تو تم چاروں کافر ہو، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی۔ کیسے اللہ کو دیکھا؟ غیر جسم کو دیکھا نہیں جاتا۔ اب میں نے کہا تھوڑا سا ان کو چھوڑ دو، سمجھے؟ ایسے ایسے معصوم انداز میں بخدا دیکھ رہے تھے،
اب آج بھی آپ کو میں ٹیلی فون دیتا ہوں سے، بخدا یہ تینوں باقی ہم دیکھ رہے تھے، شیعہ نے تو اعتراض کر لیا. تو میں نے آخر میں شیعہ سے کہا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ الشکل المثلث شکل یحیط به ثلاثۃ اضلاع، جو اپنے توضیح تلوین میں شکل مثلث. جب تک اس کی معرفت نہیں ہے تو یہ تعریف اسمی ہے، اور جب پوری معرفت حقیقی حاصل ہوگی تو پھر یہ تعریف حقیقی بنے گی شکل مثلث کی. الشکل المثلث شکل یحیط به ثلاثۃ اضلاع. میں نے کہا حضرت یہ اضلاع ثلاثہ کو چھوڑو، یہ درمیان والا حصہ آپ کو نظر آتا نہیں آتا؟ میں انگلیوں کا نہیں پوچھ رہا، درمیان والا حصہ آپ کو نظر آتا نہیں آتا؟ کہتے نظر آتا ہے. میں نے کہا یہ کون سا جسم ہے؟ سمجھ میں نہیں ہے. میں نے کہا تو جسم کہے گا نہیں، اگر کہے گا نا تو میں بھی پڑھا چکا ہوں. حیول الاولا، حیول الثانی، حیول الثنا، حیول الخشب، یہ جتنے خنزیر حیولہ سارے میں پڑھ چکا ہوں. پھر میں آپ سے پوچھوں گا جسم کی ترکیب میں صورت ہے جسم اور حیولہ ضروری، حیولہ پھر آپ سے پوچھوں گا. اللہ کے فضل سے خاموش ہو گیا. سمجھے؟ اذا تکون کریہۃ ادعا لها واذا یحاصل حیث یدعا جندب. سمجھے؟ یہ تو پکی. سمجھے؟ تسامحات ہیں، بہت تسامحات ہیں. سمجھے؟ اب مثلا ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اگر ہم چاہے بفرض المحال تو تم میں سے فرشتے بنائیں. یہ کوئی ترجمہ ہے؟ یعنی ہمارے مردوں سے اللہ فرشتے نکالے گے یا ہماری عورتوں سے؟ اور پھر نصر الباری والے نے اس نے اور گند کر دیا. اگر میں بجائے انسان کی اولاد کی تمہاری بیویوں کے پیٹ سے بچے فرشتے نکالو، بجائے بچوں کے لڑکا لڑکی کے فرشتے نکالو. جبکہ نرد کی کتابوں میں بالاتفاق لکھا ہوا کہ یہ من بدلی ہے، من مقابل ہے. لو نشاء لجعلنا بدلکم ملائکۃ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. نرد کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا، زمخشری کی کتابوں میں کہ یہ من بدلی ہے، تمہارے بدلے میں. اب چونکہ سے چلتا ہے، سمجھے؟ تو بہت حروف کی تضمین، اس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ تفسیر میں تضمین کی بہت بڑی بات ہے کہ الا من کے معنی میں، من الا کے معنی میں اتنا یہ قرآن میں جو آدمی نہیں کر ٹھوکر کھائے گا. اب یہ کہ ایک مولوی صاحب ہے بہت بڑا، بھائی کنت علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشبہ بطنی، میں پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی مجلس میں جاتا تھا. ارے یہ تو پیٹ کے لیے جاتے تھے نبی کی مجلس میں، تم تو خالص دین کی درد لے کر کے آئے ہو. تو ہم تو صحابہ سے آگے ہو گئے. دیکھیں نا، اب حاشیے پر لکھا ہوا ہے کنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشبہ بطنی علی شبہ بطنی. پیٹ بھرنے پر، پیٹ بھرنے کے بعد، پیٹ بھر کر کے مجھے اور پراپرٹی جمع نہیں کرنی. پیٹ میرا بھر گیا گھر سے، اب میں نبی کے سبب میں جاتا ہوں. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. اسلام کو جب آپ نے ادھر لے لیا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. اب اس علاقہ کا کیا ترجمہ تم کرو گے؟ پر کرو گے ہر جگہ پر، یہ پر بنتا بھی نہیں ہے. ونصرنا من القوم الذین، اس من کا ترجمہ سے کرو گے کہ صرت من البصرۃ الی الکوفہ. تضمین کی ایک بہت بڑی بات. حضرت ان کے ابن ہشام انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی مغنی لبیب شذور مغنی کو دیکھ کے دریا ہے. سمعنا رجلا هو انحى، سمعنا رجلا بالمغرب هو انحى من سیبویہ. ہم نے سنا مغرب میں ایک انسان ہے سیبویہ سے بھی بڑا نبی ہے، وہ ابن ہشام ہے. غضب کا ہے، آپ کی مرضی ہے. تسامحات مولانا بہت ہے، سمجھے؟ مولانا پنجپیر کی تفسیر کے بارے میں، ان کی تفسیر کوئی نہیں ہے. سمت الدرر فی ربط الآیت والصور، یہ اس کی ہے، لیکن یہ نقل ہے علامہ لالکائی کی کتاب سے. اور علامہ لالکائی کی اصل کتاب آپ لے لیں، ربط کے بارے میں وہ بہتر ہے. یہ میں نے پڑھی ہے. تفسیر میں کیسے مہارت حاصل ہو؟ ہوٹلوں میں جائے، ٹیلی ویژن دیکھیں، اخبارات پڑھتے رہیں، بہترین مہارت حاصل ہوگی. ماذا تقول عن شیخ الاسلام ابن تیمیہ؟ حضرت اقدس کے تفردات ہے، حضرت کی تفردات ہیں، لیکن پھر بھی حضرت اقدس علامہ نور شاہ کشمیری نے فرمایا بہت بڑے آدمی. علامہ ذہبی نے فرمایا کہ خدا کی قسم لوگوں نے میرے شیخ جیسا نہیں دیکھا، شیخ نے اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا. ہے
باقی علامہ ذہبی نے خود فرمایا وَكُنْتُ نَصَحْتُكَ مُنْذُ السَّالِفَ الزَّمَانِ، علامہ نور شاہ کشمیری یہ خط نقل کیا، كُنْتُ نَصَحْتُكَ مُنْذُ سَالِفَ الزَّمَانِ أَلَّا تُطَالِعَ كُتُبَ الْفَلْسَفَةِ فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تَفْعَلَ فَسَمًّا شَرِبْتَهُ. میں نے آپ کو استاد جی کہا تھا اللہ کے لیے یہ خنزیر فلسفہ نہ لو. فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تَفْعَلَ، آپ نے کرنا تھا، انکار کر کے آپ نے کر لیا. فَسَمًّا شَرِبْتَهُ، استاد جی زہر کا پیالہ آپ نے پی لیا. اس سے گڑبڑ ہو گئی. حضرت کے تفردات ہے لیکن وہ بہت بڑے آدمی ہیں. میں نے حضرت کو گالیاں بہت دی، سمجھے، اپنے اساتذہ سے سن کر کے بعض تحتانی درجات کے اساتذہ سے گالی دیتے رہے. لیکن میں دبئی، میرے ساتھ حضرت اقدس اشرف المدارس کے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید احمد برکاتہ العالیہ بہت اچھے ساتھی ہیں، ہمارے بڑے ہیں. حضرت میرے ساتھ تھے اور 2-3 علماء اور بھی تھے. دبئی ہمیں آج سے 15-20 سال پہلے ایک مناظرے کے لیے لے گئے. مناظرے میں تھا اور یہ حضرات میرے معاونین تھے. شیخ الاسلام کو میں نے بہت پڑھا. پھر ہمارے حضرت نے فرمایا مولوی منظور ہمیں ذلیل کر کے نہیں آنا، سمجھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ، تو میں نے بڑی محنت کی. بہت سی چیزیں حضرت کی طرف غلط نسبت ہے تو اس وجہ سے. باقی تفردات ہے، امام بخاری کی تفردات ہے کہ بندر نے بندری کو ٹھوک دیا. بولو، بندر نے بندری کو ٹھوک دیا. اس پر بندر سارے جمع ہو کر کے انہوں نے سنسار کیا اس کو کہ تم نے اس کو ٹیوشن کیوں پڑھایا. سمجھ میں نہیں ہے. تو اب یہ کوئی بات ہے، یہ بخاری میں موجود ہے، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ. فاتو عرصہ کو ماننا شیطان فی مجرور، فی جا رہا ہے، مجرور کیا ہے اس کو دیکھو. اس قسم کے تفردات سینکڑوں بخاری میں بھی ہے، سمجھے. امام بخاری امام ابو حنیفہ پر جو حملہ کرتا ہے قال بعض الناس سے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، خدا کی قسم ابو حنیفہ کا وہ مذہب نہیں ہے. جو ابو حنیفہ کا مذہب ہے وہ تو نے سمجھا نہیں، جو تو نے سمجھا وہ اس کا مذہب ہی نہیں، سمجھے. جہاں تو نشانہ لگاتا ہے ابو حنیفہ ادھر نہیں ہے، جدھر ابو حنیفہ ادھر تو نشانہ نہیں، تیرا نشانہ دوسرے طرف. یہ اس قسم کے تفردات تو ہے. یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں جوان تھا تو میں روکتا تھا اپنے آپ کو، لیکن اب بوڑھا ہو گیا، اب راز سارے آؤٹ کر رہا ہوں. یہ تفردات تو ہے لیکن حضرت شیخ بڑے ہیں. میں خود توبہ کر کے استغفار پڑھ رہا ہوں. میری تقریریں بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں. میں نے حضرت اقدس یہ مولانا محمد تجیب سبیل مسجد والے، اس کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ حیات عیسیٰ کے منکر ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے سبق میں ساتھیوں سے کہا یہ پکا کافر ہے. مجھے جن لوگوں نے سند والے لوگ معتمد علیہ سکہ راوی تھے انہوں نے بتایا. تو حضرت کو جب یہ کیسٹ پہنچی تو حضرت نے مجھے فون کیا، کہا مولوی صاحب خدا کی قسم میں حیات عیسیٰ کا منکر نہیں، واللہ العظیم. اور جو مولانا محمد اسحاق سندیلوی کی کتاب میں جو کچھ آ گیا وہ مضمون میرا نہیں، وہ کسی اور کا ہے، میں اس کو وقت پر ظاہر کروں گا. میں نے مولانا سے جا کر کے معافی مانگا. میں نے کہا یار آپ کافر نہیں ہو، میں خود کافر ہوں. بہت سی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں مولوی صاحب. اجازت حدیث دورہ کی طلباء کے لیے کسی اور جگہ پہ اچھا سا کھانا بناؤں انشاءاللہ، پھر آئیں گے. کیا کہتے ہیں قرات سبع، بہت اچھا. ہم لوگ جاہل علماء مفسرین نے اس لیے، خیر بات آ گئی تو اب آپ کو بتاتا ہوں. جی بس ختم کیا. میرا کھانا دوسری جگہ پر ہے، اسپیشل کھانا ہے. تو سمجھے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متواتر کو شاذ کہنا، متواتر کا انکار کرنا یہ کفر ہے. اس قاعدے کے پیش نظر جیسے شاہ صاحب نے متواتر کی تواتر اسنادی اور تواتر الطبقہ، تواتر التوارث و تعامل، تواتر القدر المشترک، چاروں میں سے کسی کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے. تو فرمایا کہ اس قاعدے کے اعتبار سے متواترات کا انکار مفسرین کافر بنتے ہیں. لیکن شافعیہ کے ہاں قاعدہ ہے متواتر دو قسم کے، ایک متواترات بدہیہ اور ایک غیر بدہیہ. بدہیہ التی یعرف الخاصۃ والعامۃ، ان کا انکار وہ کفر ہے. اور مفسرین کو ہم معذور سمجھتے ہیں کہ وہ علم قرات سے ناواقف تھے. اب آپ دیکھیں ہمارے پٹھان اور بلوچ کتنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، لیکن میں خود جاہل قسم کا آدمی، سمجھے. ہم نے تجوید مجوید نہیں پڑھی، نماز پڑھاتا استاد سلیم اللہ بولا تھا ادھر آ جا. مجھے کہتے ہیں جاہل حق، جاہل حق یہ کیا ہوتا ہے؟ حق کا یہی کو کمنا کھجلانے کے آتے. آپ کو شرم نہیں؟ حق